اس پہ کافی سارے ویوز آتے ہیں، 3-4 لاکھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج اس نشست کا آغاز ہونے والا ہے، اور جس کا ٹائٹل ہم نے دیا ہے عشرہ ذی الحج اور قربانی کے مسائل. اور الحمدللہ یہ عز و جل ہمارے ساتھ کچھ علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، اور کچھ تھوڑی دیر بعد آپ کی اسکرین پہ حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل. اور خصوصاً ہمارے ساتھ ابھی اسٹوڈیو میں موجود ہے حضرت علامہ مولانا حافظ عبد المجید مدنی صاحب قبلہ، جو ہمارے الحمدللہ اساتذہ محترم بھی ہے، اور یہ ناظم اعلیٰ ہے دارالعلوم جامعہ انوار العلوم سٹی پونچھ. اور الحمدللہ یہ کسی تعارف اور کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے الحمدللہ. اور ان کے ساتھ ہمارے عزیز جڑے ہیں غلام مصطفیٰ قادری صاحب، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پونچھ کی ریاست سے آپ کے اسٹوڈیو میں علماء کرام حاضر ہے. اور انشاءاللہ بالخصوص آپ کا کوئی ٹائم زیادہ نہ لیتے ہوئے انشاءاللہ گفت و شنید ہم کریں گے آپ کے ساتھ. اور فی الحال ہم آغاز کریں گے، اور معمول یہ ہے کہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل، اور تخصیص پروش نعت پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور بدیم کلام پاک خاطر دعوت غلام مصطفیٰ قادری صاحب یم اسہِ سۭتۍ مہمان چھِ جُڑیمٕتۍ پُنچ پٮ۪ٹھ یِمو تشریف چھُ اوٚنمُت سٹوڈیوس منٛز. اور بلا جھجک دم بہٕ یِمن دعوت کہ آپ حضرت جو ہے کلام پاک کی تلاوت فرمائے، اور سامعین حاضرین اور ناظرین کے سامعین کو کے دلوں کو مجل و منورہ فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب جو ہمارے ساتھ ابھی اسٹوڈیو میں ہے، اور بالخصوص میں آپ حضرات کو یاد دلا دوں کہ یہ آرگنائزڈ بائی ہے دعوت منہاج الاسلام جموں اینڈ کشمیر، اور یہ آپ سب حضرات سامعین ناظرین دیکھ سکتے ہیں فیس بک پہ ہمارا پیج چل رہا ہے این اے الیکٹرانکس کے ذریعے، دعوت منہاج الاسلام جموں اینڈ کشمیر کے ذریعے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ہم یعنی کہ اس تہ خاطر تمام حضرات ہند خاطر اک آسانی ہند ذریعہ کورمتن کہ آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں، علماء کرام آپ کے سامنے ہیں اور ہم آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے، اور بلا تشبیہ اور بلا آپ کا کوئی ٹائم لیتے ہوئے میں اب نعت پاک کے کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں، آپ سب حضرات سماعت فرمائیں اور دعا گوش اللہ تبارک و تعالیٰ تھین یہ سن یہ کام پنہ بارگاہ مز قبول، اور سن نعت خوانی تھین در دربار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس دربارس مز قبول۔ یہ ساری یہ کوششن اس لیے کہ بس دین اسلام آبرو، دین اسلام عزت، دین اسلام وقار دتمتن خدا سند رسولن صلی اللہ علیہ وسلم، بس تہ تام اک آسانی ہند ذریعہ اک پیش کران، کیازکہ ونکس ہر کھانا کام سوشل نیٹ ورکنگ کے ذریعے یعنی کہ اس ناوی تھومت پروگرامسن عشرہ ذی الحج اور قربانی کے مسائل، اور کچھ ہی دیر بعد جو ہے کہ تھی ہیکو مسائل پرسد قربانی متعلقن صرف بس صرف قربانی ریلیٹڈن، ادروائز باقی سوالات ہند جواب تہ دمو اس انشاءاللہ الحمدللہ، مگر خاص کر اگر تہند کی سوالات آسن تھی تھیو قربانی ریلیٹڈن۔ اور بلا تمہید بلا تہند تاخیر بہ پر نعت پاک کے اشعار دربار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو خدا تو رسول بوز آز اور یہ شب کے پاس کی آز کر سنس نارس گلزار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اور یہ کلام سین امیر اعلیٰ لکھمتن امیر اعلیٰ دعوت منہاج الاسلام میر غلام محی الدین نقیب صبن۔ کسبن کیا میں گوہمو چھم غم خزولان پیومو چھم، کسبن کیا میں گومو چھم غم خزولان پیومو چھم، میں بس وینے تہند آسن چھم، میں بوزم یا رسول اللہ، میں بس وینے تہند آسن چھم، میں بوزم یا رسول اللہ۔ مزمل آئی دوپ ذاتن وتھو حضرت نصف راتن، مزمل آئی دوپ ذاتن وتھو حضرت نصف راتن، غریبن غم
زدن سارا تو ہی بس یا رسول اللہ کسون کیا میں گومو چھم غم خزولان پیومو چھم صفت چھیوا دوحارو یس لغی قربان رتس خویے صفت چھیوا دوحارو یس لگئی قربان رتس خویس فدا تہندس اکس مویس ز عالم یا رسول اللہ فدا تہندس اکس مویس ز عالم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ تھین سنس پرنس اجابت بلا تاخیر ستن جڑیمتن سن مشفق استاد سن شفیق رفیق استاد حافظ عبدالمجید مدنی صاحب قبلہ یمو تشریف پنچ پڑن اونمتن یعنی کہ سٹوڈیوس اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تھین یہ محنت قبول اور خصوصاً یم سے ناظم اعلیٰ محتمم اعلیٰ جامعہ انوار العلوم سٹی پنچ پٹن یتن یعنی کہ اس ادار چلان پنچس اندرن اور بالخصوص اور بلا کسی جھجک کے میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ حضرات کے سامنے واللہ یہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے. اگر آپ کے سامنے یہاں پہ کشمیر میں کوئی بچہ ہے جو مجھ سے تعلیم یافتہ ہے تو وہ بس ان کی محنت ہے. اللہ پاک ان کا سایہ ہم سب پر دادر قائم فرمائے. اور بلا تاخیر میں اب اپنے استاد محترم حافظ عبدالمجید صاحب کی طرف جاتا ہوں کہ حضرت جو ہے کہ یہ ہم نے ایک پروگرام یہاں پہ منعقد کیا ہے جو آن لائن چل رہا ہے یہ پروگرام کہ عشرہ ذی الحج اور قربانی کے مسائل اور خاص کر یہ جو حضرت یہاں پہ اب کشمیر کی جو ابھی یہاں پہ سچویشن چل رہی ہے پروگرامز نہیں ہو رہے ہیں تو ہم نے جو ہے دعوت منہاج الاسلام نے آرگنائز کیا ہے کہ آن لائن ہم جو ہے سوالات جوابات جو ہے لوگوں تک پہنچائیں گے اور آن لائن ہی جو ہے تقریباً ابھی یہاں پہ کام 95% کام چل رہا ہے آن لائن کے ہی ذریعے. تو بس آپ حضرت کی خدمت میں عرض یوں ہے کہ تھوڑے سے قربانی کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت لوگوں تک کس طرح یہ عیاں ہو جائے, کس طرح لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ قربانی کیا ہے اور ہم قربانی جانور کی کیوں دیتے ہیں, اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کا وہ صبر و تحمل, ماں باپ کا فرمان بردار نکلنا. بس یہ ہے کہ عوام تک اس کی جو ہے یہ حضرت ایک روشنی پہنچ جائے کہ عوام باخبر ہو جائے. بس آپ کی بارگاہ میں عرض یوں ہے کہ اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. اور ناظرین آپ سے میں مخاطب ہوں, واضح رہے کہ یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہے ہیں دعوت منہاج الاسلام جموں اینڈ کشمیر. اور آپ کی حضرات تک میں یہ بات بھی پہنچانا چاہتا ہوں جو جس کے بھی کسی کے بھی سوالات ہو وہ کمنٹس میں لکھیں, اور اگر کمنٹس میں ہم نہ پڑھ پائیں, زیادہ کمنٹس آتے ہیں تو آپ فون کالز بھی کر سکتے ہیں. نمبر سکرین پہ موجود ہے 9419626313. آپ اس پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا کمنٹس لکھ سکتے ہیں. باقی آپ کوئی الیکٹرانکس جو پیج ہمارا چل رہا ہے کسی بھی پرسنل نمبر پہ کال نہ کریں کیونکہ وہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہے, اس پہ کال پک نہیں کیا جائے گا. جو نمبر ہم نے گیون بلو دیا ہے آپ اس پہ کانٹیکٹ کریں اور انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کے سوالات کا معقول جواب آپ تک پہنچایا جائے گا. اور یہ ایسا آپ تک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں الیکٹرانکس پیج اور آرگنائزڈ بائی دعوت منہاج الاسلام جموں اینڈ کشمیر. حضرت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ذی المجد والثناء والعز والبقاء والعظمت والعلا والرفعت والکبریاء والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں پر آج ایک دینی محفل نشست کے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ میں اس موقع پر الیکٹرانک کے جتنے ممبران ذمہ داران ہیں ان کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پر بولنے کا۔ زندگی ہماری بہت تیزی سے گزر رہی ہے اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ وہ ساری کی ساری زندگی ہماری افزائش کے اندر ہے، لغویات کے اندر ہے، جرائم و کرائم کے اندر گزر رہی ہے۔ اللہ توفیق دے تو جو لمحات اللہ کی بندگی میں، نبی کی محبت میں، ذکر و اذکار میں یا قوم کی اصلاح و فکر کے اندر گزر جائیں، یہی اصل زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر لمحے، ہر قدم، ہر رات، ہر دن، ہر علاقے کے اندر دین و سنت کی پیروی کی مکمل توفیق عطا فرمائے اور ممنوعات اور منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے تعلق سے کچھ بات کی جائے۔ اگر آج کے اس نشست کی بات کی جائے تو جس کا نام عشرۂ ذی الحج اور قربانی کے مسائل رکھا گیا ہے، جب حج کی بات کریں گے ہم تو ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہیں، مینا کی بات کریں گے ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہیں، مزدلفہ میں جائیں گے ابراہیم علیہ السلام یاد آئیں گے، صفا اور مروہ کے اندر سعی کریں گے وہاں پر بھی یاد آئیں گے، طواف کے بعد جب نوافل پڑھیں گے وہاں پر بھی وہ یاد آئیں گے۔ گویا کہ جو کچھ اللہ کے بندوں کے عقیدت، نسبت، محبت کے ساتھ میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ کوئی ذاتی سوچ نہیں ہے بلکہ قرآن ہمیں جو ہے ایک کنسپٹ دیا ہے قرآن نے، اسلام نے، شریعت نے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے رب نے خود فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ اے نبی آپ قرآن پاک کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو پڑھو، یاد کرو وہ کون تھے۔ وہ خود رب نے کہا اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا، بے شک وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بڑی آیات ایسی قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں کہ ایک مقام پر آپ نے خود فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ ہم نے زمین و آسمان کی بادشاہت کو ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا، سیر کرائی تاکہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو۔ ایک مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پوچھا کہ پروردگار عالم کہ مجھے دکھا تو اس مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ جب جو چیز مر گئی، زیروح چیز، انسان ہو یا کوئی بھی چیز ہو، پرندہ ہو، درندہ ہو، چرندہ ہو، جو زندگی والا تھا، روح والا تھا، وہ مر جائے اس کے بعد زندہ ہو جائے گا، مجھے دکھا۔ اور رب نے پوچھا کیا میرے خلیل آپ کو اس پر یقین نہیں ہے؟ آپ نے عرض کیا پروردگار عالم میں جانتا ہوں یقین ہے، لیکن میں دل کے اطمینان کے لیے یہ بات آپ سے کر رہا ہوں۔ خالق کائنات نے پھر آگے بڑی تفصیل کے اندر فرمایا کیا کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اگر آپ دیکھیں گے جب نمرود کھڑا ہوا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حالات ایسے تھے کہ نمرود نے اپنے آپ کو رب العلیٰ کہلوایا اور اپنی اللہ کی مخلوق کو اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اپنے بارگاہ میں اپنے پاس میں بلا کر سجدہ کرواتا تھا۔ ایسے ماحول کے اندر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوئے تو آپ نے جب ہوش سنبھالا، پہلا جو کلام تھا، پہلی جو جستجو تھی، پہلی جو تلاش تھی، پہلا جو سوال تھا آپ کے اندر، قبیلے کے اندر، وہ یہ تھا کہ ہمارا رب کون ہے۔ اللہ کی تلاش کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں کھلاتا پلاتا، زندگی موت حیات سب دیتا ہے، وہ کون ہے۔ مختلف قسم کے جوابات آئے، چاند، سورج، ستارے، تو قرآن مقدس کے 7ویں سپارے کے اندر یہ چیزیں بھی موجود ہیں۔ رب نے فرمایا فلما جن علیہ اللیل ورأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ چاند میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، سورج میرے رب میں نہیں شامل ہو سکتا ہے، یہ جو ڈوب رہا ہے، جو کسی کے قبضے میں چل رہا ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا ہے۔ رب تو وہ ہوتا ہے، خالق وہ ہوتا ہے جو تمام مخلوق پر قابض ہو، کنٹرول کرنے والا ہو اور باقی ساری چیزیں اس کے قبضے کے اندر ہوں۔ تو جو خود ڈوب رہا ہے، نکل رہا ہے، چاہے چاند ہو، ستارہ ہو، سورج ہو، رات ہو یا دن ہو، یہ زوال پذیر چیزیں ہیں، یہ رب نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے اعلان کر دیا
اور بڑی وضاحت اور بھی ہے قرآن مقدس کے اندر سورہ حج کے اندر 17 سپارے کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے احباب کو کنبہ خاندان کو جب دعوت فکر دی، توحید کی دعوت دی، اللہ کی بندگی کی دعوت دی، تو آپ کو مصائب العام کے اندر ڈالا گیا. یہاں تک کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو جب اس دعوت کو اس کے دل نے قبول نہیں کیا تو آپ نے اپنے تمام حواریوں کو، نمرودیوں کو اکٹھا کیا کہ اس ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جائے، اور آپ کو آگ کے اندر بھی ڈالا گیا. لیکن جب زمین کے اوپر ابراہیم علیہ السلام تنہا اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، چاند، سورج، ستارے، مخلوق کی ہر چیز سے وہ کٹے، چھوڑ دیا، سب کو ہٹے، ایک اللہ کو پہچانا، تو خالق کائنات کی ذات پر ایسا بھروسہ تھا، مکمل اعتماد تھا کہ یہ آگ ہو، یہ نمرود کی جلائی ہوئی ہے، یہ آگ مجھے کچھ نہیں کر سکتی ہے. ایسا یقین تھا رب کی ذات پر کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرودیوں نے آگ کے اندر ڈالا تو آگ کو رب نے حکم فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، سبحان اللہ. اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تو گلزار ہو جا، اس لیے کہ یہ کوئی اور نہیں آ رہا ہے بلکہ یہ آگ کے اندر آ رہا ہے جو پوری زمین کرۂ ارض کے اوپر جو ہے ایک تنہا ذات ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جو مجھے ایک اللہ ماننے والی ذات ہے. تو لہٰذا اس کے اعزاز میں خالق کائنات نے آپ کو یہ تمام قرآن مقدس کے اندر یہ چیزیں سامنے ہیں کہ وہ آگ جو ہے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، گلزار ہو جاتی ہے، نمرودی جو ہے ختم ہو جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو رب کائنات نے بہت آزمایا، اور جب آپ کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی، یہ بھی قرآن مقدس کے اندر بھی آیات ہیں، جب اولاد عطا فرمائی تو اسماعیل علی نبینا علیہ السلام اور آپ کے زوجہ پاک حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب کچھ پس منظر اور چیزیں ہیں تو خالق کائنات کے حکم کے مطابق آپ کو کعبۃ اللہ کے پاس، جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، وہاں پر مکہ پاک کے اندر چھوڑا، جہاں پر بستی نہیں، جہاں پر بیابان تھا، انسان نہیں، کوئی چیز نہیں، نہ انسانی زندگی کے گزارنے کے وسائل وہاں پر موجود تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے رب کی رضا کے لیے، رب کے حکم کے مطابق اپنی زوجہ پاک حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے بیٹے اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کو، دونوں کو اٹھا کر کے وہاں مکہ پاک کی وادی کے اندر چھوڑا، اور چھوڑ کر کے واپس آئے. لیکن وہاں پر ایک بات کی تھی خالق کائنات کی بارگاہ میں، جس بات کو رب نے قرآن پاک بنا دیا. سبحان اللہ. اور دعا کیجیے، ربنا انی اسکن ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے پروردگار عالم کہ میں نے آپ تیرے گھر کے پاس میں اپنی ذریت میں سے کچھ کو بسا دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اور یہ وہ وادی ہے غیر ذی زرع، یہاں پر کوئی ایسی وادی ہے جہاں پر کوئی چیزیں نہیں ہیں، بالکل ویران ہے، سنسان ہے، وہاں پر چھوڑ کے آیا ہوں. تو گویا کہ یہاں پر کچھ چیزیں ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے دعا مانگی تھی کہ اے پروردگار عالم میری اولاد یہاں پر ہے، اسماعیل علی نبینا علیہ السلام تھے اور آپ کی والدہ محترمہ تھی. تو اس کے بعد میں دعا میں یہ کہا تھا کہ کیوں کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں. یعنی سب سے پہلا بنیادی جو ہے رب کی بارگاہ میں جو سوال کیا تھا کہ اے پروردگار عالم میری اولاد تو یہاں پر ہے لیکن وہ نمازی رہے. تو ہم جب ملت ابراہیم کے ساتھ میں اپنا رشتہ جوڑتے ہیں تو ہمیں یہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، اپنے گھر کے افراد سے سوال کرنا ہے، کنبہ خاندان دوست سے سوال کرنا ہے کہ کیا ہم ملت ابراہیم پر قائم ہیں یا کہ نہیں ہیں. یہ جو 2-3 دعائیں وہاں پر کی تھی، ایک تو کہا تھا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور آگے فرمایا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کیا پروردگار عالم میری اولاد نمازی بھی رہے، ساتھ میں یہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل بھی کر دے. پتہ یہ چلا کہ بغیر لوگوں کے ہماری زندگی دشوار ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی کہ اے پروردگار عالم اپنے بندوں کے دلوں کو میری اولاد کی جانب مائل کر دے، اور آگے تیسری بات کی تھی کہ ورزقہم من الثمرات، اے پروردگار عالم ان کو پھلوں میں سے روزی بھی عطا فرما. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار بھی بن سکیں. اس میں بڑی گہرائیاں ہیں کہ ایک تو یہ کہ پروردگار عالم یہ بالکل سنسان ہے وادی، لیکن تیرا گھر ہے، عند بیتک المحرم، تیرے عظمت والے حرمت والے گھر کے پاس میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے آیا ہوں. اور دوسری بات کہ چھوڑا میں نے ضرور ہے لیکن رب کائنات میں سوال کرتا ہوں کہ یہ نمازی رہیں، یہ نمازی رہیں. اور تیسری بات یہ کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر دے ان کی طرف. اور چوتھی بات ان کو روزی عطا فرما دے.
اور پانچویں بات تاکہ یہ شکر گزار بھی بن جائیں. اب ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہیں. آج ہم اپنے سننے والے جتنے بھی ناظرین دیکھنے والے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے ہم اس دعا پر تھوڑا سا اپنے دل و دماغ کو کھول کر کے غور و فکر کریں کہ ہم کس نہج پر جا رہے ہیں. روزی کا سوال تو ہم کرتے یا نہیں کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں, لیکن رب کائنات ایسا احسان فرماتا اپنے نبی کے صدقے میں, ہمیں بن مانگے روزی دیتا ہے, دولت دیتا ہے, مال دیتا ہے, شہرت دیتا ہے, عزت دیتا ہے, منصب دیتا ہے, لیکن لعلہم یشکرون کیا ہم شکر کرتے ہیں یا کہ نہیں کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے. اور آپ نے خود فرمایا کہ جب بندہ جو ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید دوں گا. تو کیا ہم شکر ادا کرتے ہیں یا کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور شکر اسی بات میں نہیں کہ ہمیں جو ہے اولاد مل گئی ہے یا ہمیں عزت مل گئی ہے, نہیں, بلکہ یہ جو ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہے یہ بڑا عظیم لمحہ ہے جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آپ دیکھیں گے, مطالعہ کریں گے کہ جب یہ اولاد اللہ نے عطا فرمائی, یعنی کہاں کہاں رب کائنات نے آزمایا. جب یہ اولاد سیدنا اسماعیل ذی اللہ علی نبینا علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں, پیارے بچہ جب 8 سال کا 9 سال کو ساتھ میں چلتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے. تو رب نے فرمایا فلما بلغ معصایا قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. یہ قرآن پاک کی آیات میں پڑھ رہا ہوں کہ جب یہ بیٹا بڑا ہو گیا, اسماعیل وہ کوئی عام بیٹا نہیں تھا بلکہ نبی تھا, سبحان اللہ, باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی, لیکن خالق کائنات نے وہاں پھر آزمایا. تو وہاں پر اپنے جو خواب ایک دکھا ابراہیم علیہ السلام نے, یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اپنے بیٹے سے کہا, اور وہ جو باپ اور بیٹی کی گفتگو ہوئی تھی اس کو رب نے قرآن بنا دیا. قرآن مقدس کی 23ویں سپارے کے اندر یہ چیز بالکل واضح ہے کہ جب وہ بیٹا بڑا ہوا, باپ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے آپ کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. یا بنیا, آپ بتاؤ کہ آپ کیا کہتے ہو, ماذا ترى قال یا ابا افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. آپ نے کہا اے میرے ابا جان, آپ نے جو دیکھا یہ آپ کا دیکھنا کوئی معمولی دیکھنا نہیں ہے, بلکہ آپ نے جو دیکھا یہ رب نے دکھایا ہے. وہ ہے کہ یہ خواب کے اندر جو دیکھا یہ رب کا حکم ہے, آپ نے جو دیکھا ہے وہ آپ قربان کر دیجئے. اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا 3 دن مسلسل خواب میں دیکھا, اونٹ ذبح کیے, ایک بار دوسری بار تیسری, نے کہا نہیں میں وہ چیز مانگتا ہوں جو سب سے زیادہ پیاری ہو. اور ایک آیت اگر آپ اور پڑھیں گے اس میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے, حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے جو تمہارے سب سے زیادہ محب چیز ہے, پیاری چیز ہے, عزیز چیز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ بیٹے کی قربانی طلب کی جا رہی ہے. جب آپ نے اپنے بیٹے کو لیا ساتھ میں, بیٹے کو کوئی تعامل نہیں, اور آپ نے کہا انشاءاللہ من الصابرین, ابا جان اے میرے والد محترم آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ مجھے ذبح کریں گے تو اس وقت جو ہے مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. الحمدللہ یہ قرآن گواہ ہے, احادیث مبارکہ گواہ ہیں, تاریخ گواہ ہے. اب لوگوں کو مطالعے کا شوق نہیں ہے, بڑی چیزیں اس میں سامنے آتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو لیا ساتھ میں ذبح کیا. اگر آپ کو اور تھوڑا سا مجھے 5 منٹ اور مل جائیں گے بات کرنے کے لیے, ٹائم کی بھی کمی ہے اور لوگ بھی ٹائم دے دیں گے, لیکن آج سننے والے لوگ جو ہے سن نہیں پاتے ہیں. میری گزارش ہے کہ ایسے پروگرام جب ملیں تو التماس ہے یہ جو الیکٹرانک والے جو کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں آپ جڑے رہیں, اور آپ کا مکمل ان کو تعاون ہونا چاہیے جو ایک فکر لے کر کے چل رہے ہیں قوم کی اصلاح کے لیے, مذہب کے اشاعت کے لیے. تو جب اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے گئے, وہاں پر چھری کو بھی باضابطہ لایا گیا ہاتھ کے اندر, اور اب عمل کرنا تھا تو رب کائنات نے جنت سے دمبا پیش کر دیا, خالق کائنات نے, ہے نا. اور آپ نے خود فرمایا کہ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم علیہ السلام بس آپ کا خواب جو تھا وہ آپ نے سچ کر کے دکھایا. حالانکہ ابھی اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے تھے, لیکن رب نے نیت کو دیکھ لیا, اس نیت کے اعتبار سے رب نے اعزاز عطا کر دیا کہ بیٹے کو بچا لیا, جنتی دمبا جاتا ذبح ہو جاتا ہے. رب نے خود سند نازل کر دی ہے کہ آپ نے جو قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین, آپ نے جو دیکھا تھا سچ کر کے دکھا دیا. ہم نیکوکاروں کو یہی اجر عطا فرماتے ہیں. اس سے پہلے اور بھی آپ دیکھیں گے حج کے لوگ جاتے ہیں. آج بڑی ہمیں کبھی کبھی جو ہے دقت بھی آتی ہے سامنے ذہن کے اندر کہ پتہ نہیں حج کر کے بھی آتے ہیں لوگ. پھر ہم اس میں ہمارا یہ جو پیغام ہے اہل سنت و جماعت کا وہ یہی ہے صوفیہ کرام کا کہ اللہ تعالیٰ ذات میں صفات میں اکیلا تنہا ہے,
بندگی اللہ ہی کے لیے ہو. لیکن جو اللہ کے بندے ہیں، محبوب ہیں، یعنی انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، صالحون ہوں، شہداء ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان کی عقیدت، ان کی نسبت، ان کی محبت یہ جزو ایمان، بنیادی ایمان ہے. اس لیے کہ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو جب ہم صفا مروہ پر جاتے ہیں تو صفا مروہ پر جب ہم 7 چکر لگاتے ہیں، چاہے عمرہ کرنے والا ہو یا حج کرنے والا ہو، تو جب وہ 7 چکر لگاتے ہیں تو وہاں پر ان کو لازم ہے کہ وہ چکر لگائیں. اور یہ چکر کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس اللہ کے ایک نبی کی ماں اور ایک نبی کی زوجہ پاک کا عمل وہاں پر تھا، اور وہ عمل جو تھا وہ رب کے حکم سے نہیں تھا، بلکہ بیٹے کی پیاس کی شدت جب آپ کو ستا رہی تھی، اس پانی کو سامنے کرنے کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا. تو گویا کہ یہ سب حاجیوں پر لازم ہے، عمرہ کرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ یہ عمل کر کے دکھائیں. اسی بات یہ کہ جب ہم طواف کرتے ہیں کعبۃ اللہ کا، روئے زمین پر سب سے عظمت والا گھر اللہ تعالیٰ گھر ہے کعبۃ اللہ، جب طواف کرتے ہیں تو طواف کے بعد جو ہم نفل پڑھتے ہیں تو وہ جو ہے ایک مقام ہے، مقام ابراہیم، اس کے سامنے ہو کر کے نفل پڑھتے ہیں. تو اس کی عظمت کو قرآن نے بیان کیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے اس جگہ کو، اس پتھر کو جو ہے نماز کی جگہ بنا لیں. یعنی کہ مقام ابراہیم کو جب آپ سامنے لائیں گے تو آپ کو یہ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یاد آئیں گے. طواف کے اندر، منی کے اندر، مزدلفہ کے اندر، حج کے اندر، صفا مروہ کے اندر یہ ساری چیزیں یاد آئیں گی. اور یہ کسی انسان کا اپنا ذاتی فعل یا سوچ نہیں ہے بلکہ قرآن تصور ہے. اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. میری گزارش یہی ہے کہ ہم سب کو چاہیے، خاص کر کے میں وادی کشمیر کے جتنے بھی ہمارے سننے والے ناظرین سے بھی گزارش ہے، ایک دکھ والی آواز پہنچانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ہمیں ایک چیز وراثت سے ملی تھی جو امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں دی تھی. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے چھوٹتی جا رہی ہے، اس کو ہم اہمیت نہیں دے رہے ہیں. وہ ایک عظیم ذخیرہ ہمیں ملا تھا وراثت کے اندر، اور خصوصی طور پر وادی کشمیر کے مسلمانوں کو اس کو ہمیں ضائع نہیں ہونے دینا ہے، اس کو بچانا ہے. اور یہ امیر کبیر رضی اللہ عنہ جو ہمیں تعلیم دی تھی وہ یہی تھی کہ تصوف کی، صوفیاء کرام کی، اس میں یہی چیزیں کہ اللہ کی بندگی ہو، اللہ کی بندگی خالص اللہ کے لیے ہو، لیکن اللہ والوں سے محبت بھی ہو، اللہ کی بندگی کے ساتھ اللہ والوں کی محبت بھی ہو. ہمارا یہی پیغام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم کم ہے ورنہ مزید بھی بات کرتے، اور کچھ سوالات ہوں گے انشاءاللہ وہ بات بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. ماشاء اللہ سبحان اللہ. میں برونٛہہ کَنۍ سٲنۍ استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبدالمجید مدنی صاحب قبلہ یمو پُنچ پٮ۪ٹھ اوس تشریف اوٚنمُت اَسہِ نِش، اور یِم چھِ پُنچَس منٛز سُنیتٕچٮ۪ن واریاہ تہٕ واریاہ اَصٕل کٲم پیش کران، خدمات، مساجد، مسائل، تمام مدارس، الحمدللہ تعالیٰ عز وجل. اور بیٚیہِ چھُس بہٕ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ یہِ پیش کران کہ یِم چھِنہٕ کُنہِ تعریٖفٕکۍ واللہ موجوٗد، یہِ مجبوٗر، محتاج. اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ یوٗتاہ نووزمُت بس کہ یِم چھِ سٲری یہِ سُنیتٕچ، عقیٖدٕچ، اعتقادٕچ کٲم کران. اور بہٕ چھُس معذرت خواہ پنٛنِس اُستادِ محترم سٕنٛدۍ کہِ بہٕ چھُس یِمن برابر وٕنکٮ۪س ییٚتٮ۪ن تشریٖف تھٲوِتھ، اور یہِ چھُ اکھ وقتُک تقاض اکھ. ادروائز اللہ پاک کی قسم ایسا نہیں ہے کہ الحمدللہ ان کے جو ہے خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اور بیٚیہِ چھُس بہٕ تۄہہِ یہِ ژینوٕنۍ دِوان کہ الحمدللہ یِم چھِ پُنچ پٮ۪ٹھ آسان مےٚ بار بار اصرار کران کہ اعتقاد کا کام کریں، سنیت کا کام کریں، عقیدے کا کام کریں. ادروائز نہ چھِ ڈسٹرک تہِ الگ دوٗر چھِ 200-300 کلوٗمیٹر. یِم چھِ تَتہِ پٮ۪ٹھ مےٚ آسان الحمدللہ مشوراتن منٛز تھاوان کہ ایسا کام کریں، ویسا کام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ تھٲیِن یِمن سلامت، اہل و عیال تھٲینکھ سلامت، گھر بار ہُنٛد تھٲیِن سلامت، علم عمل عملن منٛز علمس منٛز کٔرنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھرپوٗر برکت. اور ناظریٖن تۄہہِ دِمہٕ بہٕ بیٚیہِ یاد کہ یہ چھُ سون پیج NA الیکٹرانکس چلان، یتھ آرگنائز چھُ کران دعوت منہاج الاسلام جموں اینڈ کشمیر. اور اَسہِ گوٚو الحمدللہ بیٚیہِ خوشخبری کہ اَسہِ چھُ جُڑے ییٚتٮ۪ن ناظم تعلیمات استاد محترم مولانا مختار شاہ قادری میاں ثقافی صٲب. یِم ناظم تعلیمات چھِ دعوت منہاج الاسلامٕکۍ، یِم اَسہِ ییٚمِکۍ فرائض انجام چھِ بلا تاخیر و تمہید. أسۍ کرو وۄنۍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت أسۍ چھِ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار کہ تۄہہِ کوٚڑوٕ پنُن قۭمتی وقت، تۄہہِ دِتوٕ اَسہِ کُنتھ یہِ پنُن واریاہ اکھ قۭمتی اکھ وقتن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز
کہ نا بہٕ حضرت تۄہہِ عرض کَرٕ بہٕ کہ الحمدللہ حافظ عبدالمجید صٲب ٲسۍ اَسہِ سۭتۍ جُڑِتھ یِمو کوٚر اکھ مدلل یعنی کہ ایک مورل میں بتا دوں ناظرین کہ ایک نچوڑ بتا دیا کہ سنت ابراہیمی کیا ہے, صبر کیا ہے, وہ سیکھے حضرت اسماعیل سے, اور سنت ابراہیمی اور آزمائش کیا ہے وہ مطالعہ کیجیے آپ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی تواریخ کا. اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ اپنے کمنٹس میں جو آپ کے پیج پہ فیس بک پیج پہ جو این اے الیکٹرانکس آ رہا ہے تو یہ کہ ات پہ کمنٹس ترٲوِتھ پن سوالات ترٲوِتھ, اور یا ہے کہ تُہۍ کال کٔرِتھ نمبر چھُ سون سکرینس پہ موجود. اور حضرت اس نش گۄڈنیُک اکھ سوال آمُت کہ قربانی کے دنوں میں ناخون کاٹنے کا حکم, یعنی کہ یہد مطلب چھُ عادل فاروق صٲب مطلب کہ یُس أسۍ وَنان چھِ قربٲنی اگر 10 ذی الحج چھِ اَسہِ کَرٕنۍ حظ کہ أسۍ ہٮ۪کوا 10 دۄہ برونٛہہ یِم اَمِکۍ ناخون ترٲوِتھ یا بعض اوقات مس کٲسِتھ یا اصلاح وغیرہ کٔرِتھ, اَتھ بارس منٛز کیٛاہ حکم چھُ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل لربک وانحر وقال حبیب شانہ المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا وسلموا تسلیما. اللهم صل صلاة على وسلاما سيدنا علیک یا رسول اللہ, صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ. صلی اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہس کن حمد و ثنا یم رب العالمین یت سٹوڈیوس اندر شامل حال فرمائے, اور اس اخ ذریعہ چھُ لُکن یتھ لُکن اخ رہنمائی چھِ سپدان, اور لُکن چھُ امہِ سۭتۍ آسٲنی مسائلن منٛز سپدان. تو قابل تحسین چھُ این اے الیکٹرانک وٲلۍ اور بیٚیہِ یُس زن دعوت منہاج الاسلام جموں کشمیر کے مادھیم تھرو چھُ وٕنکٮ۪نس یہ پروگرام یِوان منعقد کرنہٕ, یہ چھُ قابل تحسین. یِتھ پٲٹھۍ وٕنہِ حافظ صٲب یِمو سیر حاصل بحث کوٚر اتھ قربٲنی متعلق اور حضرت ابراہیم علیہ السلامس متعلق یِتھ پٲٹھۍ تِمو قربٲنی ادا کٔر, یِتھ پٲٹھۍ تِمو تقدو تہٕ کوشش کٔر قربِ الہی حٲصل کٔرٕکھ. اور وۄنۍ چھُنہٕ سُہ ٹایم کینٛہہ وۄنۍ لمبا چوڑا کانٛہہ مفصل بیانہ کرو, لیکن کم قلیل وقتسٕے منٛز کینٛہہ مسائل چھِ تۄہہِ آمٕتۍ یِمن دِمو جواب, اور یہ چھِ وقتٕچ ضروٗرت کینٛژھ لُکن. اور چوٗنٛکہِ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوُ کہِ قربٲنی یِمن ایامن منٛز ہٮ۪کوا أسۍ ناخوٗن ترٲشِتھ. بیٚیہِ سوال حظ عادل فاروق تو شاہد نظیر أکۍ سُنٛد چھُ نم ژٹُن بیٚیہِ چھُ مس ژٹنُک, یہِ چھُ یعنی کہ اکھ سیم سوال اکھ چھُ کہ کیٛاہ أسۍ ہٮ۪کوا یِمن دۄہن نام ژٔٹِتھ یا مس کٲسِتھ قۄربٲنی اگر اَسہِ کَرٕنۍ آسہِ کٲنٛسہِ جانور سٕنٛزن کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ نٔے سُہ ہیٚکیا یِم 10 دۄہ برونٛہہ یا چوٗنٛکہِ شریعت کہِ طرفہٕ چھُ اَسہِ ییٚمِس زن یُس زن صاحبِ نصاب آسہِ صاحبِ مال آسہِ ییٚمِس پٮ۪ٹھ قۄربٲنی واجب چھُ, أمِس شخصس پٮ۪ٹھ چھُ حُکم آمُت کہ یہِ مَسا کٔرِنۍ یِمن 10 دۄہن یہِ مہ ترٲشِن پنٕنۍ نم کِہیٖنۍ, اور یہِ تھٲیِن سا ییٖتِس کالس یہِ قۄربٲنی یہِ ذبح کرِ اور یہِ مُکمل کرِ تمہِ پتہٕ تراشہِ پنٕنۍ نم. یہِ چھُ اَسہِ شریعتُک حُکم. اور امہِ باوجوٗد اگر کانٛہہ یہِ ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ یا کانٛہہ سبب یِم چیٖز ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہٕ شریعتی گرفت تہِ چھنہٕ تٔمِس تِژھ اتھ بارس منٛز کینٛہہ, لیکن حصوٗلِ ثواب خٲطرٕ حصوٗل یِتھ پٲٹھۍ شریعتن اَسہِ فرمو نبی لولاکو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمو اَسہِ فرمان فرمو ثوابن قربِ ثواب اَسہِ حٲصِل کرُن یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ غنیٖمتٕچ مطلب کوشش اگر اَسہِ ثواب حٲصِل کرن, نتہٕ چھُنہٕ اگر کانٛہہ یہِ ہیٚکہِ نہٕ تھٲوِتھ کینٛہہ کٕہٕنۍ تہِ مذاہقہٕ تہِ چھُنہٕ اتھ منٛز. اور عادل فاروق صٲب شاہد نظیر صٲب تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کہ تُہۍ ترٛٲیِو اَتٮ۪ن پنٕنۍ سوالات اور الحمدللہ تۄہہِ آسن پنٕنۍ جوابات وٲتمٕتۍ. اور بیٚیہِ چھُ سوال حظ کوٚرمُت شفیق احمد بٹ صٲب, اگر کسی کو قربانی کا جانور یعنی کہ اگر کٲنٛسہِ جانور آسہِ اوٚنمُت قۄربٲنی ہُنٛد أمۍ سُنٛد وننُک مُدا چھُ یہِ کہ جانور اوٚن تہٕ یہِ ہسا اوٚن أمۍ تھووُن یہِ گرِ رچھان چھُ وغیرہ قۄربٲنی ؤژھ نزدیٖک یہِ گُزریو یعنی کہ یہِ جانور موٗد أمِس حظ, تہٕ اتھ بارس منٛز کیٛاہ حُکم چھُ, أمِس چھا پتہٕ شریعتن نوٚو جانور انُن یا أمۍ سٕنٛز قۄربٲنی ؤژھ نکھ؟ وٕچھو اتھ منٛز چھِ 2 پہلو. اکھ پہلو گوٚو یہِ یُس زن صاحبِ مال اگر یِم مالدار چھِ اگر یِمن اللہ تعالیٰ ہن وُسعت چھِ دِژمٕژ تو اگر یِہُنٛد یہِ جانور قبل اس کے کہ قۄربٲنی برونٛہہ یہِ موٗد یا انتقال کیٛاہ چھِ ونان یِمہٕ
مطلب یہ فوت سپدیو اہن حظ تو ات بارس مز یہ اخ پہلو کہ اگر یہ مالدار یہ أنِن سہ بیاکھ اخ اہن حظ یہ أنِن بیاکھ اخ یہ کرن تٔمِس وۄنۍ اگر یہ واجب آسہِ تٔمِس شخصس پٮ۪ٹھ ییٚمِس نہٕ وۄنۍ اَتہِ اپور کانٛہہ سکت تہٕ وُسعت چھِ کِہیٖنۍ تٔمِس متعلق چھُ آمُت یہ حکم کہ تِمن پٮ۪ٹھ چھُ یہ مطلب تِم ہٮ۪کن نہٕ یہِ تھٲیِتھ کِہیٖنۍ کانٛہہ تہِ مذاہقہٕ چھُنہٕ تِمن جزاک اللہ خیر اور بیٚیہِ چھُ سوال کوٚرمُت قۄربٲنی وِزِ چھِ أسۍ بُلند آواز سان نیت پران اور الحمدللہ میں آپ کو بتا چلو حافظ عبدالمجید مدنی صاحب یِمن تہِ چھُ الحمدللہ پوٗرٕ کٲشُر سمجھ تران کٲشُر چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ برابر سٹوڈیوس منٛز کہ تُہۍ ما دٔپِو خبر یِم چھِ اردوٗ پٲٹھۍ کٲشِر پٲٹھۍ سوالات جواب کران الحمدللہ یِم تہِ ہٮ۪کن اَتٮ۪ن سٲنۍ اصلاح فرمٲوِتھ اور بیٚیہِ چھُ سوال حظ کوٚرمُت نصیٖر احمد ڈار صٲب کہ اگر أسۍ قۄربانی جانور ییٚلہِ أسۍ پتھر چھِ پاوان پتہٕ چھِ أسۍ بُلند آواز سان نیت پران کیٛاہ یہِ نیت چھا ٲخرس تام بُلند آواز سان پرٕنۍ درست یا کٲنٛسہِ زن پٔر نہٕ اتھ متعلق کینٛہہ وٕچھِو اتھ منٛز چھُ مسلہٕ یہِ نیت چھِ دل کِس ارادس ناو یعنی قلبی ارادٕ یُس زن چھُ سُہ چھُ نیت آسان اہن حظ ضروٗری چھُنہٕ نہ چھُ وٲجب نہ چھُ فرضٕے یِم الفاظ انٕنۍ بُلند أتی امہِ ساتن یِم ونٕنۍ اور پُکارٕنۍ یا بُلند جہرن یِم پرٕنۍ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ یہِ شریعتس منٛز چھنہٕ یہِ اتھ قید کِہیٖنۍ وٕچھِو اگر أسۍ کانٛہہ جانور چھِ یہِ چھِ أسۍ انان اور یہِ چھِ أسۍ سِلیکٹ کران یہِ ہسا کرون أسۍ قۄربان تہٕ أمِس متعلق چھِ تمے ساتہٕ نیت گژھان أمۍ سٕنٛز درست کہ یہِ ہسا چھُ مےٚ جانور أمۍ سٕنٛدۍ یہِ چھُ انٲنی امہِ خٲطرٕ کہ مےٚ چھِ اتھ منٛز 7 نفر تِم چھِ أمِس گۄڈٕنیتھٕے دل کِس ارادس منٛز یِم چھِ 7 نفر یا اگر یہِ کٲنٛسہِ أکۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ انان یہِ چھُ گۄڈٕنیتھ نیت آسان تٔمِس یِہے مےٚ چھُ والد صٲبس خٲطرٕ یا مےٚ چھُ پانس خٲطرٕ یا مےٚ چھُ کٲنٛسہِ اولادس خٲطرٕ یہِ چھُ گۄڈٕنیتھٕے تٔمۍ سٕنٛز نیت تتھ منٛز درست گژھان وۄنۍ یُس امہِ ساتن جہرن أسۍ نیت کران چھِ یا نیت تھاوان پران چھِ یہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ کہِ مطلب ضروٗری چھنہٕ یہِ عمل کِہیٖنۍ وۄنۍ اگر کانٛہہ کرِ تہٕ منع تہِ ہٮ۪کوس نہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ تو جایز ہے وہ بھی کر سکتا ہے لیکن اگر نہ پرِ کِہیٖنۍ تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر نصیٖر احمد ڈار صٲب تۄہہِ آسہِ پننہِ سوالُک جواب ووتمُت اور بیٚیہِ چھُ سوال حظ کوٚرمُت اَسہِ عنایت اسلام چھا شاید ناو یِمن شاید اور یِمو چھُ سوال حظ کوٚرمُت حضرت کہ اگر وۄنۍ قۄربٲنی ہُنٛد جانور اوٚن یہِ چھُ فربہٕ ذبح کرنس تام اصل چھُ یہِ جانور ٹھیک ٹھاک دکھنے میں بھی اچھا ہے اور جب ذبح کیا اور اس کے بعد أمۍ سُنٛد یُس یہِ ماز چھُ یہِ ہیوٚک نہٕ اَسہِ تقسیٖم کٔرِتھ کینٛہہ أمِس حظ درٛاو أنٛدٕرۍ کِنۍ نۄقص اکھ کیا اس جانور کی قربانی ہو گئی یعنی کہ دکھنے میں تو ٹھیک تھا یہ مگر جب ذبح کیا اس کا اندر سے کچھ نقص ایسا نکلا کہ اس کا گوشت ہم تقسیم نہیں کر سکے تو اس کے بارے میں کیا ہو اتھ بارس منٛز چھُ یی کہ اگر أسۍ فقہ کٮ۪ن کِتابن منٛز وٕچھان چھِ اتھ منٛز چھُ لفظ یِوان اُجفا یُس زن لفظ چھُ یعنی یُس زن لاگر اکھ جانور چھُ آسان یہِ جانور چھُنہٕ اتھ قۄربٲنی ہٕنٛدِس اتھ عملس منٛز یِوان درست ماننہٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ انسان چھُ یہِ جانور انان اور برابر یوٚتتھ تانۍ یہِ قۄربٲنی گژھِ توٚتتھ تانۍ چھُ أمِس أمۍ سٕنٛز حفاظت کرٕنۍ اگر أمِس منٛز نۄقُص آو اگر أمِس منٛز نۄقُص درٛاو یا یہِ گوٚو پست یہِ گوٚو واریاہ لاگر تو اس کی قربانی درست نہیں ہو سکتی ہے وہ اگر یِمو یہِ قۄربان کوٚر مگر أمِس ٲس نہٕ امہِ معلوٗم امہِ مسلُک معلوٗم کِہیٖنۍ تو أمِس چھُ وُنہِ وقت واریاہ أمِس چھُ 1 دۄہ 2 دۄہ 3 دۄہ 3 دۄہن اندر اندر چھِ یہِ چھِ 3 دۄہن اندر یُس زن أسۍ مطلب قۄربٲنی ادا چھِ کران 3 دۄہن اندر اندر اگر یہِ صاحبِ مال وُسعت وول چھُ یہِ ہیٚکہِ تتھ بدل کٔرِتھ اور یہِ ہیٚکہِ تٔمِس قۄربان کٔرِتھ اگر لاگر چھُ اگر یہِ أمِس منٛز یہِ نۄقُص چھُ ماشاء اللہ اور بیاکھ حظ چھِ اَسہِ یِم سوال کران اجازت ملک واراپورہ بڈگام یعنی کہ یِہُنٛد وننُک چھُ غرض کہ ییٚلہِ جانور أسۍ قۄربٲنی ہُنٛد جانور انان چھِ چاہے سۄ گاے چھِ یا بکری ہے بھیڑ ہے وغیرہ جو بھی ہم لاتے ہیں پتہٕ چھِ تٔمِس بچپنس منٛز یا بچہِ یِم آسان چھِ یِم چھِ أمِس مٲنٛز متھان مہندی لگاتے اس کو سجاتے ہیں اور أتھۍ منٛز چھُ یِمو مگر بہتریٖن اکھ سوال کوٚرمُت کہ اتھ منٛز چھِ أسۍ بعض اوقات چھِ أڑۍ لیکھان نا سُہ اللہ لکھتے ہیں جانور کے اوپر محمد لکھتے ہیں جانور کے اوپر پھر وہی جانور جو ہے ذبح ہوتا ہے اور تتھ منٛز چھُ غالباً کہ بے ادبی بھی ہوتی ہے تو یِہُنٛد غرض وننُک چھُ یہِ کہ کیا یہ لکھنا درست ہے یہ چھا جٲیز لیکھُن کہ أڑۍ چھِ لیکھان اللہ چھِ لیکھان مٲنٛزِ سۭتۍ أڑۍ چھِ لیکھان محمد أڑۍ چھِ کلس پٮ۪ٹھ أمِس سُہ مٲنٛز تمہِ آیہِ متھان کہ یہ آڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس بارے میں کیا ہو دیکھیے اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں محبت چھُ توٚتتھ تانی یوٚتتھ تانۍ تعظیٖمُک پہلو آسہِ اگر محبت سُہ محبت ای کرنہٕ یتھ منٛز برونٛہہ کُن تِم پہلو نیرن
یمو سۭتۍ توہین سپدِ یمو سۭتۍ اکھ سُہ پہلو چھُ نیران یُس زن اسلام ناپسند چھُ کران سُہ محبت چھُنہٕ جٲیز سُہ محبت چھُنہٕ اسلام اسہِ درس دِوان کِہیٖنۍ وٕچھِو اتھ منٛز آپ کو بھی معلوم ہے کشمیرس اندر یم مسائل چھِ اکثر آسان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ گرن منٛز چھُ کانٛہہ جانور انان تو أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ خصوٗصی احتمام یِوان کرنہٕ پتہٕ چھِ یِم تھاوان گرس اندر پتہٕ چھِ دپان ہے نہ حظ یہِ چھُ پالُن أمِس چھُ یہِ چھُ زبردست أمِس یِمن تمام چیٖزن منٛز چھُ أمِس چاہے مٲنٛز چھس لاگان مطلب یہِ چھُ پننہِ جایہِ یہِ اکھ خوشی کران ہے أسۍ سجاوون یہِ أسۍ پٲروون یہِ یِتھ پٲٹھۍ اکھ مطلب تمثیل أسۍ مطلب مہراز چھُ آسان مہرِنۍ چھُ آسان باقٕے چیٖز اتھ منٛز تہِ چھِنہ گلوٗ کران یِم چیٖز یِتھے پٲٹھۍ چھُ یہِ لفظ ییٚتٮ۪تھ یہِ أمِس جانورس منٛز تہِ چھِ یِم واریاہ چیٖز گلوٗ کران وٕچھو نبی پاکن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمن ہُنٛد اگر نامہِ مُبارک أمِس لاگو یہِ چھُ پہلو نیران یہِ چھُ جانور أمِس چھنہٕ عقل کِہیٖنۍ بِچارس یہِ ہیٚکہِ گنٛدگی تہِ کٔرِتھ یہِ ہیٚکہِ پتھر تہِ بِہتھ یہِ ہیٚکہِ گنٛدگی پٮ۪ٹھ تہِ بِہتھ تو واریاہ چیٖز چھِ تِم یِم مطلب مدِ نظر تھٲوِتھ چھُ اسہِ یِم چیٖز چھِنہٕ ضروٗرت کینٛہہ فرض تہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ وٲجب تہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ لیکن وۄنۍ اگر کانٛہہ وَنہِ پننی نظ مےٚ چھِ قلبی محبت ووٚن مےٚ سُے توٚتتھ تانۍ چھُ جٲیز اگر تٔمِس پہلو درٛاو توہیٖنُک تو محبت نہیں ہے اگر تعظیم چھُ کُنہِ چیٖزس منٛز برقرار روزان تو محبت جائز ہے. جزاک اللہ خیر. اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آرگنائزڈ ہے دعوت منہاج الاسلام جموں اینڈ کشمیر اور یہ ابھی پیج پہ چل رہا ہے الیکٹرانکس پیج پہ اور جی اور پیج دعوت منہاج الاسلام پہ آپ دونوں پہ بھی جا سکتے ہیں وہاں پہ وزٹ کریں اپنے سوالات ڈالیں اور انشاءاللہ آپ کو ان کا بھرپور جواب دیا جائے گا. اور میں حافظ صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ حافظ صاحب ایک سوال آیا ہمارے پاس کہ اگر گھر میں 4 افراد ہیں تو چاروں پر قربانی واجب تھی مگر اچانک سے جو ہے قرضہ بڑھ گیا عید سے پہلے قرضہ بڑھ گیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی واجب ان 3 دنوں کے اندر یعنی کہ 10, 11 اور 12 جی ان 3 دنوں میں اگر وہ صاحب نصاب ہے جیسے کہ ذکر ہوا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی مالیت پیسہ ہو جی اگر ان 3 دنوں کے اندر جو ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے جی کہ وہ اس پر پھر واجب ہی رہے گی. جی جی بالکل. البتہ اس پر قرضہ اگر ہے یا کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہے کہ جس وجہ سے وہ جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں رہا جی اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس کی پیسے کی قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا خرید سکے یا دونوں کو ملا کر کے جی بالکل. اس کے پاس اگر اتنا پیسہ 3 دن میں نہیں رہا جی کہ وہ صاحب نصاب بن سکتا تھا اب وہ قربانی نہیں دے گا. البتہ 3 دن میں اگر جی دوبارہ سے اس کے پاس پھر پیسہ آ جاتا ہے جی بالکل. اس کا جو ہے یعنی کہ صاحب نصاب وہی 3 دن دیکھا جائے گا پورا سال ہول نہیں دیکھا جائے گا اس میں جی بلکہ 3 ہی دن دیکھا جائے گا. جی جزاک اللہ خیر. اور بلال احمد بٹ تیلبل سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ سوال اس میں جواب پھر بھی آپ عنایت فرمائیں کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے یعنی کہ قربانی یمس پہ واجب سے سپدان امیک حقدار کچھ قربانی کس پر واجب ہے فرض کس پر ہے واجب کس پر ہے یعنی کہ ایک تو نوافل عبادت ہے مستحبات میں آ گیا. سال جو ہے جو صاحب نصاب ہو جی اس کو اپنی جانب سے یعنی صاحب نصاب سے وہی مراد ہے کہ 52.5 تولہ سونا یا 7.5 سونا یا اس کی قیمت. جی اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں آتی ہیں جیسے پلاٹ کسی پاس میں ہے یا زمین ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے گا تو شاید ہی کوئی بچے گا جس کے اوپر قربانی واجب نہ ہو. اگر اس پہ غور کریں گے ہماری بہنیں ہیں جن کے پاس زیورات رہتا ہے پیسہ بینک کے اندر رہتا ہے پلاٹ رہتے ہیں بہت چیزیں رہتی ہیں تو اس پر جو قربانی واجب ہی رہے گی. یہ 3 دن کے اندر یہ سارا دیکھا جائے گا. البتہ یہاں سے غلطی 1-2 کر جاتے ہیں لوگ کہ ایک بار جو ہے جیسے اس سال میں نے خود قربانی دی پھر اپنی بیوی کی دیتا ہوں پھر بیٹی کی پھر بیٹے کی ایسا نہیں کرنا ہے. وہ اصل میں حضرت یہاں پہ بھی وہ کافی نا وہ ایک پھیلا ہوا ہے کہ اگر 2-3 سال قبل ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو اب جس پر قربانی واجب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں پچھلے سال کیا ہوں قربانی کے اپنے نام سے اور اس بار جو ہے میں والدہ کے نام سے کر رہا ہوں مرحوم جو ہوتی ہے مرحومہ. تو اس پہ تھوڑا وضاحت کیجئے کہ یہ کیا قربانی ایک عمر میں ایک بار فرض واجب ہوتی ہے یا سال کے بعد یہ واجب ہو جاتی ہے؟ صاحب نصاب پر ہر سال میں قربانی دینا واجب ہے اپنی جانب سے. جی اس کے بعد اگر وہ دینا چاہے بیوی کی جانب سے یا مرحومین کی جانب سے یا ماں اور باپ کی جانب سے کسی کی جانب سے وہ دے سکتا ہے. وہ جو ہے نوافل میں آ جائے گی لیکن اپنی جانب سے نہ دے کر کے کسی اور کی جانب سے دینا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلے فرائض و واجبات ادا کرنا ہے اس کے بعد یہ نوافل مستحبات میں آتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں کمی آ جاتی ہے کہ ہم فرائض اور واجبات کی معلومات نہ ہوتے ہوئے ہم جو ہے اپنے ہی عقل سے فیصلے کر لیتے ہیں. ہم یہ گزارش کریں گے کہ ہر سال صاحب نصاب کو اپنی جانب سے قربانی کرنا واجب ہے.
اور اس کے بعد میں اگر وہ کرنا چاہے 4 5 7 بھی کر سکتا ہے. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے, دولت ہے, اللہ نے دی ہے, تو نبی مکرم رسول نازنین حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی قربانی کیا کریں. چونکہ آقائے کائنات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی امت کی جانب سے بھی قربانی پیش کیا کرتے تھے. حضرت جو ابھی حافظ صاحب میں قطع کلامی معاف اس بار میں جو انہوں نے ابھی مطلب اس پر روشنی ڈالی, تو میں تھوڑا آگے اس کو لے جانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ کہا کہ قربانی کس پر واجب ہے, تو حافظ صاحب نے الحمدللہ اچھی طرح انہوں نے جواب دیا ہے. لیکن الاضحیۃ, یہ جو قربانی ہے نا, یہ واجبۃ علی کل حر مسلم مقیم مسلم فی یوم الاضحیٰ. یہ واجب کس پر ہے؟ یہ ہر ایک اس آزاد مسلمان پر ہے, اور اس مقیم پر ہے, اور اس مالدار پر ہے. کہ کن دنوں میں؟ انہی دنوں میں. اب رہی بات سال میں وہ جو ہے اپنے آپ کو مطلب کبھی غربت میں بھی آ سکتا ہے, کبھی مالدار بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر وہ بات ضروری نہیں ہے. یہاں پر بات یہ نہیں جائے گی کہ ان ایاموں میں اگر وہ صاحب مال ہے, اگر وہ صاحب وسعت والا ہے, اگر اس کے صاحب نصاب ہے, تو اس پر واجب ہے, چاہے کہ انہی قربانی کے دنوں میں ہی 3 دنوں میں ہی ہے, یا قربانی کے پہلے کچھ دنوں میں وہ اس کے پاس مال آیا تو اس پر واجب ہو گئی. اب رہی بات یہاں پر دوسری بات آئی تھی, تو یہاں پر ضرورت یہ بھی ہے کہ قربانی واجب ہوتی ہے عاقل پر. قربانی عاقل پر, عاقل اور بالغ پر. اب نابالغ گھر میں بچے رہتے ہیں, ان کی طرف سے قربانی نہیں ہے. اب دیکھیے جی, وہاں پر ان کو قربانی, لیکن بہت سارے لوگ ان کی طرف سے بھی کرتے ہیں, تو اس میں وہ جائز ہے, کر سکتے ہیں, اس میں کوئی بھی مطلب کوئی قباحت کوئی مسئلہ چھنتا تھا کہیں. لیکن عاقل پر ہے, بالغ پر ہے. ثواب حاصل کرن, لیکن مسافرس یہ ان تمام لوگوں کو, یہ جو میں نے آپ کو گنا ہے نا, ان پر واجب قربانی ہے. اور ان کی جاوید احمد صاحب پیجز پر الیکٹرانکس پر کمیٹل سرمٹ سٹھا شکریہ. یہ سوالات اگر نیت میں من کی جگہ منی کیا تو کیا حکم ہوگا؟ یعنی یہ اور کسی کی طرف سے تھی, مطلب کہ نیت سے پڑھا, نیت یعنی کہ دل اراد میں فرموتے ہیں حضرت دنیا کے دل کی ارادہ سے بنا نیت, اور ظاہری طور پہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے. تو یوں ضرور قلبی اعتبار یس ارادہ چھو آسان, یہ سن نیت. صحیح. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ دِمہٕ بہٕ زۄن ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد. اگر أسۍ نماز چھِ گژھان مسجد شریفس اندر, اور مسجد شریفس منٛز واتان چھِ اَسہِ, تو ہمارے پاس کوئی یہ نیت نہیں ہوتی ہے کہ پہلے ہم یہ بولتے ہیں کہ ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے یا یس عشیچ نماز, أسۍ چھِنہٕ گرِ پٮ۪ٹھ یِوان جہرن ونان, لیکن ہم اپنے فکر میں رہتے ہیں کہ ابھی وقت ہے اس کا, یہ وقت ہم نے وقت کو پایا ہے, اسی لیے ہم نے جب قربانی کے جانور کو حاصل کیا ہے تو اس کی تبھی تو نیت درست ہو گئی نا. اب یہاں پر ان الفاظوں سے اس کی نیت فساد نہیں آئے گا کہ اس کیا گیسے تیمس اور قربانی نہیں ہوگی, ایسی کوئی بات نہیں ہے, قربانی ادا ہو جائے گی. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. اور حضرت ات من یہ سوال کنس یہ ایک نا عام سوالات میں سے کہ بعض اوقات لوگ کران حضرت صاحب نصاب تم جن کے پاس الحمدللہ مال بھی اچھا ہے, یا اور ایک سوال ایسا ہوتا ہے کہ یمن پہ زمین واریاہ جمع, زمین 1 کنال 2 کنال خرید و فروخت خاطر تمو تھومت کی, بس لے کے ہے پراپرٹی چیک, اور آپ تہند مطابق کہ ونکس تقریباً کم تم بچان افراد یمن پہ قربانی واجب الا ماشاء اللہ یم کیا گنے چنے ات من غلط فہمی کہ
مےٚ نہٕ حظ چھُنہٕ نقد پونٛسہٕ کِہیٖنۍ مےٚ نہٕ حظ چھُنہٕ گرٕ واجنہِ سۄن کِہیٖنۍ مےٚ نہٕ حظ چھُنہٕ پانَس سۄن کِہیٖنۍ یا بعض اوقات چھُ یہِ مسلہٕ گژھان کہ حضرت کہ اگر أمِس گرِکِس خاندارس چھُنہٕ پانَس اَتہِ سۄن آسان کِہیٖنۍ ان کی اہلیہ محترمہ جو ہوتی ہے یا یِمن چھِ بٔچی آسان یِمن چھُ سۄن آسان موٗجوٗد کہ تُہنٛدِ وننہٕ مُطٲبق حضرت کہ 50-60 ساس لچھ رۄپیہِ یِمن چھُ یہِ سۄن آسان بشکلے زیورات کیٛاہ یِمن پٮ۪ٹھ تہِ چھا وٲجب قۄربٲنی اب بتائیں حضرت ارشاد فرمائیں کیا یِمن پٮ۪ٹھ چھا وٲجب قۄربٲنی گژھان تُہۍ دورٲیِو بیٚیہِ سوال چھُ حضرت یہِ کہ اگر گریُک خاندار چھُ تہٕ أمِس چھُنہٕ مٲنۍ کہ نقد پونٛسہٕ چھُنہٕ أمِس موٗجوٗد حضرت کِہیٖنۍ مگر أمِس چھُ زٔمیٖن أمِس چھِ زٔمیٖن 1 کنال 2 کنال چھِ أمِس موٗجوٗد اور أمِس چھُنہٕ پانس نہ چھُس سۄن تہٕ نہ چھُس پونٛسہٕ حظ مگر یُس أمِس گرِکۍ چھِ یا بٔچی چھس گرس منٛز یا أمِس چھِ خانداری چھس گرس منٛز أمِس چھُ پانس سۄن موٗجوٗد یہِ اتھ چھُ قۭمت گژھان 50 ساس لچھ رۄپیہِ ایبو کیٛاہ یہِ ہیٚکیٛاہ خاندارنہِ ہِنٛدۍ نٔے قۄربٲنی کٔرِتھ اور أمِس اگر وٲجب تہِ چھِ گژھان بعض اوقات چھِ کینٛہہ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ مِس انڈرسٹینڈنگ ہُنٛد شِکار گژھان کہِ نہ یہِ چھُ أکسٕے مردس چھُ یہِ فرض خاندارنِس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ یہِ کینٛہہ اتھ کٔرِتو تھوڑا رژھ کھنٛڈ وضاحت وٕچھِو اتھ منٛز چھُ مسلہٕ یہِ قۄربٲنی چھُ یِتھ پٲٹھۍ گرٕکِس خاندارس پٮ۪ٹھ وٲجب چھِ تِتھ پٲٹھۍ چھِ گرچہِ خاندارنہِ پٮ۪ٹھ تہِ وٲجب یِتھے پٲٹھۍ یِم زن تِم اولاد چھِ یِم زن بالغ اولاد چھِ تِمن پٮ۪ٹھ تہِ چھُ وٲجب اور یُس مےٚ تۄہہِ اوٚتانۍ ووٚن نابالغ تِمن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ وٲجب کِہیٖنۍ وۄنۍ بوٗزِو اتھ منٛز مسلہٕ یہِ خاندار اگر أمِس وُسعت چھِ دِژمٕژ اللہ تعالیٰ ہن یہِ اگر پننہِ طورٕ پننہِ گرٕ واجِنۍ یُس زن أمِس چھِ آسان یا پنٕنۍ اولاد چھِ آسان اگر یہ یژھِ کہ بہٕ ہسا کرٕ قۄربٲنی سارنٕے ہٕنٛدِ طرفہٕ تو پہلے اس کو ان کی اجازت مانگنی ہے أمِس چھِ گرٕ واجنہِ اجازت ہیوٚن أمِس چھِ پننٮ۪ن اولادن اجازت ہیوٚن اور اس کے بعد یہ اچھی طرح قربانی ان کی طرف سے ادا کر سکتے اور بیٚیہِ چھُ سوال حظ کوٚرمُت یہِ چھُ اکثر چھُ ییٚتہِ وٕنکیٚس چلان سُہ کریڈٹ ڈیبٹ چھُ اکثر کٔشیٖرِ منٛز چلان ادھار لین دین اب یِہُنٛد سوال چھُ ییٚتٮ۪ن واریاہ اصل سوال چھُ مےٚ یہِ پننِس تھاٹس پٮ۪ٹھ باسان کہ کیٛاہ کُنہِ قۄربانی ہُنٛد جانور یُس چھُ یہِ ہٮ۪کو أسۍ وۄزُم أنِتھ اکثر ایسا ہوتا ہے حضرت یہاں پہ کہ قربانی کا جانور لے آئے ہم اب تو اس کا وہ بیڑ ہم نے کاٹ دیا ذبح تو کر دیا وہ تو سارا وہ گوشت اس کا تقسیم ہو گیا اب وہ بیچارہ آتا ہے پھر 10 دن کے بعد ارے بھائی میرے پیسے دے دو قربانی کے پیسے جو جانور لیے تھے اس کی قیمت آپ مجھے دے دیں تو کیا یہ ادھار لے سکتے ہیں تو اس جانور کی قربانی یعنی کہ وزمس پہ ہیکو اس قربانی پکنٲوِتھ ان کا یہ غرض ہے وٕچھِو اتھ منٛز چھُ حضرت اتھ منٛز ونہٕ بہٕ یہِ کہ یُس صاحب مال چھُ آسان اگر أمِس پننہِ جایہِ یہِ وُسعت چھِ کہ میرے پاس ایسے ذرائع ہے جن ذرائعوں سے میں صاحب نصاب بھی ہوں اور جن ذرائعوں سے کہ میں آگے اپنا قرض واپس ادا کر سکتا ہوں اگر وہ قرضے پر کسی جانور کو لے لیکن یہ نیت رکھے کہ ہاں میرے پاس آگے ہے میرے پاس ہے میں دے سکتا ہوں تیٚلہِ ہیٚکہِ سُہ قرضس پٮ۪ٹھ سُہ أنِتھ سُہ ہیٚکہِ ادا کٔرِتھ لیکن اتھ منٛز یُس توٗل چھُ نہ تُہۍ ونان کہ پتہٕ ہسا چھُ سُہ یِوان پتہٕ چھُ تٔمِس دپان ہے مےٚ دِ پونٛسہٕ مےٚ دِ تو یہ عبادت میں ایک سستی ہے تو سستی عبادت میں یہ نہیں ہونی چاہیے اب وہ کون سی عبادت وہ کون سے ثواب حاصل کرنے ہیں یتھ پٮ۪ٹھ تۄہہِ مسلہٕ گژھِ کھڑا کہ نہ سا ہے تۄہہِ کریو یہ کور تو یہ عبادت کو شرمندہ کرتا ہے تو ان تمام چیزن طول پکڑے تو ایسے باتوں سے جو ہے احتیاط کرنا چاہیے یمن چیزن کن گژھِ نہٕ روزُن کینٛہہ باقی اگر أسۍ جانور أسۍ خرید کرون ادھار سے لائیں گے تو کر سکتے لیکن بنظر یہ رکھ کر کہ ہاں میں اس کو ادا کر سکتا ہوں میرے پاس ویسی وسعت ہے جزاک اللہ خیر اور اَسہِ یتھ منٛز سکرینس پٮ۪ٹھ عنایت سلام صٲب حظ یِم چھِ وَنان کہ سٲنِس سوالس جواب آپ پریویس ریکارڈنگ چیک کریں عنایت بھائی کہ آپ کے سوال کا جو ہے ہم نے جواب معقول جواب اس پہ الحمدللہ آپ کو ملے گا اور ہم نے وہ دے دیا ہے کہ تو اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس کو ہم دہرائیں کیونکہ یہاں سے کافی سوال اور بڑھ رہے ہیں ہمارے پاس اور بیٚیہِ حظ چھُ اَسہِ سوال حظ کوٚرمُت یِہُنٛد چھُ ناو حظ جاوید احمد بٹ صٲب کُنزر ٹنٛگمرگہِ پٮ۪ٹھ حظ یِم چھِ وَنان کہِ اَسہِ اوس سُہ جانور اوٚنمُت مگر أمِس حظ درٛاے ایج کم أسۍ ہٮ۪کوٕ حظ یہِ فوراً تبدیٖل کٔرِتھ چینج کٔرِتھ جانور چھُ یِمو اوٚنمُت ایج درٛاے کم لیکن انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کُس جانور چھُ اب یہ جانور اب دیکھنا ہے کہ شریعت کی طرف سے اگر رخصتی ہے وہ ان جانوروں میں ہے تمن جانورن منٛز چھِ یِم زن یمن ؤری گژھِ آسُن یمن جانورن ؤری گژھِ آسُن اس میں تو رخصتی ملتی ہے کہ اگر وہ کم بھی ہو ایج میں
لیکن تم گژھن آسٕنۍ تِتھۍ تم گژھن دوٗرِ باسٕنۍ نسا یِم ہسا چھِ ؤرِش اکھ ؤرِش آسیا تو اس میں تو جائز ہے کر سکتے لیکن اگر یہ تمہِ نِش ہیوٚر آسہِ جانور یُس زن بیل چھُ آسان گاڈٕ چھِ آسان باقٕے چیٖز چھِ آسان اتھ منٛز تو یِمن منٛز چھِ 2 ؤری تو اگر اس سے کم ہے تو نہیں جائز. کلامی کے لیے حضرت معذرت خواہ ہوں کہ اس پہ آپ ہم اس سوال کے ساتھ ایک اور سوال ایڈ کر سکتے ہیں کہ کس جانورس کۭژا ایج گژھِ حضرت آسٕنۍ کۭژا گژھِ ایج آسٕنۍ مینشنس منٛز اگر أسۍ کٹھ چھِ انان تٔمِس کۭژا گژھِ ایج آسٕنۍ یا بھینس لاتے ہیں اس کی ایج کم از کم کتنی ہونی چاہیے اونٹ وغیرہ تو اس کی ایج کتنی ہونی چاہیے اس کی مقدار بتائیں حضرت. وٕچھِو شریعتس اندر چھِ بدنتن یا بدنتُن أسۍ مطلب مرفوٗعی پرو سُہ چھُ مطلب اونٹ یا تمیُک بیاکھ نوٚو چھُ آسان تٔمِس یُس زن نر تہٕ مادٕ چھُ آسان اونٹنی یِم گژھن کم از کم مطلب 5 ؤری گژھن آسٕنۍ اور تمہِ بۄن یُس زن چھُ مطلب بکر یُس زن لفظ بکر چھُ آمُت چھِ اتھ منٛز فقہ اعتبارس منٛز ییٚمِس گاے چھِ أسۍ ونان سُہ گژھِ کم سے کم 2 ؤری آسٕنۍ اور یِتھے پٲٹھۍ چھِ بیل بھینس یُس یِمن پانہٕ ؤنۍ نر مادٕ چھُ آسان ہُمہِ سُنٛد ییٚمہِ سُنٛد ہُمِس 5 ؤری ییٚمِس تہٕ نر مادس منٛز 5 ؤری اور یِم زن بۄن چھِ یتھ زن أسۍ بیٹ چھِ یِمِس چھِ تیٖر چھِ آسان کیاہ چھِ یِمن ونان کٹھ چھُ آسان یہِ گژھِ آسُن یہِ گژھِ ؤریُک آسُن اگر یہِ تمہِ نِش کم تہِ درٛاو تہٕ لیکن شریعتی حسابس منٛز چھُ رخصتی اتٮ۪تھ یہِ کہِ یِم ہسا گژھن باسٕنۍ کہِ یِم چھِ وٕہٕرۍ تو اس میں تو ہم ادا کر سکتے. تو جاوید احمد بٹ صٲب یِم کُنزر ٹنٛگمرگ پٮ۪ٹھ ٲسۍ انشاءاللہ تۄہہِ میوٗل پنٛنِس سوالس جواب اور سوالس سۭتۍ گوٚو اَسہِ بیٛاکھ سوال تہِ ایڈ اور میں حافظ صاحب کی طرف جاتا ہوں کہ حافظ صاحب سوال ایک آیا کہ کیا جس اب یہ سوال بھی الٹا لکھ لیتے ہیں تو یہ انہوں نے سوال تو اس کا جواب یہ کیا جس کو قربان ہونا ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو قربان تو جانور نہیں ہونا ہے انسان کو نہیں ہونا ہے تو اس پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یعنی کہ ان کے مدنک مطلب چھُ یہِ کہ جس جانور کی قربانی دی جائے یعنی کہ ییٚمِس پٮ۪ٹھ سۄ وٲجِب چھِ قربانی کیا وہ صاحب نصاب اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے. یہ ایک مستحب عمل ہے کہ نہ کھایا جائے بہتر یہی ہے جی تو اگر کھا بھی لیا اس میں کوئی قباحت نہیں یہ کھانے کا ذکر نہیں ہے یہ روزہ رکھنے کا روزہ الگ سے نہیں رکھا جائے گا بلکہ اس میں یہی حکم ہے کہ جو اس نے نماز پڑھی نا عید کی نماز جی جی اس کے بعد میں اس کے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے تک نہ کھانا ایک اچھا عمل ہے بہتر ہے مستحب ہے اگر کھا بھی لے کوئی قباحت اس میں نہیں روزہ رکھنا کوئی لازم نہیں ہے. حافظ صٲب دیُت واریاہ اصل جواب کٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ کیازِ لُکن تہِ گژھِ نہٕ یُن سمجھ کٲنٛسہِ چھُنہٕ یہِ اردوٗ یِوان سمجھ گرن منٛز چھِ آسان واریاہ ماجہِ بیٚنہِ چھِ آسان تِمن چھُنہٕ منٛزٕ یِوان سمجھ کینٛہہ وٕچھو اَسہِ چھِ کٔشیٖرِ منٛز یہِ معموٗل روٗدمُت کہِ یِمن زن قۄربٲنی چھِ آسان گرِ پتہٕ چھِ ونان دپان ہے أمِس ہسا چھُ بِہُن روزٕ یہِ گژھِ روزدر روزُن یہِ گژھِ روزدر وٕچھو یِم 10 دۄہ چھِنہٕ مےٚ روزن منٛز یِم زن ذی الحجٕکۍ یِم ایام چھِ 10 چھِنہٕ عشرا یِمن منٛز روزٕ روزُن چھُ واریاہ اصل عمل روزن بہتریٖن عمل چھُ سُنت مطلب ثوابن ہُنٛد اتھ منٛز حٲصِل تہِ چھِ گژھان تو اس میں بیٹھ سکتے لیکن یہِ چھُ تۄہہِ سارنٕے پاے عیٖد ہُنٛد دۄہ ییٚمہِ ساتہٕ آسان چھُ عیٖد امہِ دۄہ چھُ حرام روزٕ بِہُن عیٖذ دۄہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ روزٕ بِہِتھ کینٛہہ لیکن وۄنۍ کیٛاہ چھُ نبی پاکن ہُنٛد معموٗل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمن ہُنٛد اوس یہِ ییٚمہِ ساتہٕ تِم یہِ ایام نہر اوس نہ آسان یہِ عیٖذ ہُنٛد دۄہ اوس آسان یِم ٲسۍ نہٕ توٚتتھ تانۍ تناوُل کران کِہینۍ کوٚتتھ تانۍ یوٚتتھ تانۍ یِمہٕ أمِس جانورس ذبح کرہن یِم ٲسۍ نماز تہِ پران خۄطبہٕ تہِ پران اور یِم ٲسۍ عیٖدگاہ تہِ گژھان لیکن توٚتتھ تانۍ پتہٕ ٲسۍ یِم گۄڈٕنیُک تناوُل کران امہِ سٕنٛدے جانور سٕنٛدِ مازٕ منٛز یا کلیجی منٛز چھُ مطلب ثٲبت یا امہِ جانور ماز منٛز گویا امی جانور سۭتۍ ٲسۍ دہ کران وۄنۍ چھُنہٕ یہِ مطلب اتٮ۪تھ کہِ کٲشُر سمجھِ ہے تیٚلہِ اوس یہِ روزٕ بیٚہوان یہِ لفظ روزنُے ونُن چھُنہ یہِ چھُ غلط اسلامس منٛز کیازِ یہِ روزٕ چھُنہ عیٖذ دۄہ ہٮ۪کو نہٕ روزٕ أسۍ عیٖذ دۄہ چھُ حرام روزٕ ماشاء اللہ اور تنویر صٲب چھِ اَسہِ سۭتۍ جُڑِتھ اور ناظریٖن بہٕ پاوٕ تۄہہِ یاد کہِ یہِ آرگنایز چھِ یتھ محفِل کران یتھ پروگرامس کران دعوت منہاج الاسلام جموں اینڈ کشمیر اور ناظریٖن تُہۍ ہیٚکِو یہِ سون یہِ پروگرام وٕچھِتھ دعوت منہاج الاسلام آفِشل پیجس پٮ۪ٹھ تہِ اور خاص کر ہیٚکِو تُہۍ یہِ وٕچھِتھ این اے الیکٹرانکس یُس اَسہِ پیج چھُ چلان حظ این اے الیکٹرانکس شالیمار تتھ پٮ۪ٹھ تہِ ہیٚکِو تُہۍ یہِ وٕچھِتھ پنٕنۍ کمنٹسن منٛز ہیٚکِو تُہۍ پنٕنۍ سوالات ترٲوِتھ یا ہیٚکِو تُہۍ کال کٔرِتھ 9419626313 اور نمبر چھُ اتھ پٮ۪ٹھ سکریٖنس پٮ۪ٹھ موجوٗد تُہۍ ہیٚکِو اتھ پٮ۪ٹھ کال کٔرِتھ حظ اور ایک سوال اور ایک آیا ہے حضرت ہمارے پاس کہ یُس أسۍ آز کل چھُ أسۍ اخبارن پٮ۪ٹھ تہِ چھُ یہِ ایڈ آسان سوشل نیٹ ورکس پٮ۪ٹھ تہِ چھُ یہِ ایڈ آسان اجتماعی قربانی
اجتماعی قربانی بڑے جانور کے 10,000 یا 12,000, چھوٹے جانور کے 4,000 یا 5,000. تو یہ کیا کرنا جائز ہے اجتماعی قربانی؟ تو ظاہر سی بات ہے جب اجتماعی قربانی ہوگی حضرت تو میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ اجتماعی قربانی ہند لفظی اجتماعی گژھان سارنی یعنی کہ اگر نفر 7 سمان 50 سمان یم ساری جانور آسان اکسی جائے یوان ذبح کرنا اور پتہ کہند ناو آسہِ اکھ آسہِ مثال کے طور پر لال چوک پہ بیاکھ آسہِ شالمور پہ بیاکھ آسہِ تیلبل پہ کیا یہند ونک مطلب اجتماعی قربانی چھا جائز؟ دیکھو ات من چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ سُہ مسلہٕ کہ أسۍ ونو ہے ناجٲیز ہسا چھُ اجتماعی قربانی یا شیئرنگ پر ہم جو کرتے یتھ پٲٹھۍ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز تہِ چھُ یہِ تۄہہِ ووٚنوُ وٕنۍ پیپرن پٮ۪ٹھ چھُ آسان باقین چیٖزن پٮ۪ٹھ تہٕ اتھ منٛز چھُ مطلب یہِ تھاوُن کہ مےٚ چھُ پنُن حصہٕ مےٚ چھُ پننہِ حصٕچ قۄربٲنی کرٕنۍ لیکن بہتر عملہ کیٛاہ چھُ اَسہِ سانٮ۪ن گرن منٛز اکھ جانور ٲسۍ أسۍ انان پتہٕ ٲسۍ تھاوان أسۍ گرِ پتہٕ ٲسۍ تٔمِس دیکھ بال کران أتی اوس گرس منٛز یہِ اکھ ماحول بنان اور یہ ماحول بنتھ تمہ پتہٕ ٲسۍ عیٖذ دۄہ سٲری سمان گرِکۍ بٲژ وٲژ یہ پیار محبت یُس زن أسۍ أمِس عیامن منٛز ٲسۍ کران تہٕ سُے جذبہٕ سُے تڑپ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وٕچھان چھُ نا امہِ ساتہٕ چھُ اکھ الگ کیفیت گژھان گویا یہِ اوس درست عمل یہِ چھُ واریاہ اصل عمل لیکن وۄنۍ چھِ مطلب تِم حالات گٔے مطلب چھِ وۄنۍ یِوان سوسایٹی منٛز معاشرس منٛز کہ گرن منٛز چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہیٖنۍ یہِ قۄربٲنی نہ چھِ أسۍ مطلب کُنہِ جایہِ مطلب کانٛہہ چھُ آسان سُہ یُس زن ییٚمِس نہٕ ٹایمٕے چھُ نیران کانٛہہ چھُ آسان مطلب تیُتھ نوکری پیشہِ ییٚمِس بِچارس یہِ چیٖز مگر اس کے اوپر اپنے حصے کی قربانی واجب ہے وۄنۍ چھُ سُہ سونٛچان کہ مےٚ گژھِ سُہ چیٖزا میلُن کیٛازِ علماء کرامٕے ونان یِمن چیٖزن چھِنہ مطلب یوٚتتھ تانۍ نہٕ لُکھ یِمن پھسان چھِ لُکھ باقین چیٖزن منٛز ہے نہ حظ بہٕ کیٛاہ کرٕ ہے تیٚلہِ چھا بہٕ چھُس ہُہ تہِ کران بینکِنگ بہٕ چھُس کران ٹیٖچر چھُس بہٕ یا باقٕے چیٖز بیروٗنی ریاست تو اس میں یہ چھُ شریعت چھُنہٕ تلوار ہٮ۪تھ یورٕ کہ نہ ہے آپ کو یہ واجب ہے تو آپ کے سامنے ہی رہنا چاہیے ژےٚ ہسا چھُے تتٮ۪تھ وٲجب بِہُن ژےٚ ہسا چھُے ضروٗری نہ تٔمِس چھُ وٲجب پننہِ حصُک قربانی کریں اب وہ اپنے گھر میں کرے یا کسی بھی جگہ اجتماعی طور پر کرے تو وہ جائز ہے وہ عمل درست ہے تو اتھے پٲٹھۍ چھُ وٕنکیٚنس ہر کُنہِ جایہِ کٔشیٖرِ منٛز پیپرن پٮ۪ٹھ تہِ آسان اجتماعی طور دارالعلومن منٛز تہِ چھِ آسان اور یہِ واریاہ درست زِ ییٚمِس نہٕ گرِ یہِ ہٮ۪کان چھُ ٲسِتھ یہِ سبب کینٛہہ کہ بہٕ ہسا کرٕ امیُک انتظام یا اہتمام کرٕ ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ تو وہ اپنے مطلب حصے کی قربانی وہاں پر ادا کر سکتا ہے تتھ منٛز چھُ آسان 7 مطلب حصہٕ 7 حصن منٛز چھُ پتہٕ یِوان وننہٕ ؤلِو سا 7 نفر یِیِو سا اکھ حصہٕ رٔٹِو سا سٲری تو وہ جائز ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اور ناظرین بیٚیہِ چھُ اَسہِ سوال اکھ اوٚتمُت حظ جاوید احمد صٲب کہ یِم چھِ بیٚیہِ تِمے رِپیٖٹ سوال یِوان کہ بھینس قربانی کر سکتے ہیں تو مختصراً وٕچھو یہِ یُس زن مطلب أمِس چھِ کٲشِر پٲٹھۍ ونان أسۍ مٲنٛچھ اہن حظ مٲنٛچھ چھِ یہِ چھا کانٛہہ نوٚوُے جانورا یہِ چھا جنگلی جانورا ییٚلہِ زن فقی اعتبار تہِ ییٚلہِ زن علما یِم زن اَسہِ مطلب کِبار علما چھِ یِمو زن اصل پٲٹھۍ یہِ وضاحت کٔرمٕژ چھِ پننٮ۪ن کِتابن منٛز کہ یُس زن یہِ مٲنٛچھ چھُ یہِ ہسا چھُ امے یُس زن گاے چھِ امیُکُے حصہٕ یہِ چھُ یُس زن انواع چھُنہ آسان قٕسم یِتھ پٲٹھۍ وۄنۍ مےٚ ووٚن نر چھُ مادٕ چھُ اونٹ چھُ اونٹنی چھِ یِتھے پٲٹھۍ چھُ گاے چھِ بیل چھِ باقٕے چیٖز ہا یِتھے پٲٹھۍ چھُ یہِ بھینس تہِ یتھ أسۍ ونان چھِ مٲنٛچھ یہِ تہِ چھُ امیُکُے حصہٕ تو اس کی جائز ہے اس میں کیا کوئی غلط بات نہیں ہے. اور یم چھِ بیاکھ سوال حظ کران سجاد احمد صٲب کہ اگر ہم نے بڑا جانور لیا ہے یعنی کہ یِمو آسہِ مٲنٛچھ نِمٕژ حظ یا اونٹ نیُکن یا ییٚمِس جانورس منٛز 7 نٔے ہٕنٛدۍ نٔے أسۍ قۄربان ہٮ۪کو کٔرِتھ حظ اور یِم چھِ فرماوان پتہٕ حظ کہ وۄنۍ اگر 7 ہٕنٛدۍ نٔے چھُ یہِ جانور حظ أسۍ چھِ مگر گرس منٛز 4 افراد یِم 3 حصہٕ بچان چھِ تِمن کیٛاہ کرو أسۍ یعنی کہ تِم کٕہٕنٛدِ ناو تھاوو أسۍ کیٛاہ خۄدا رٔچھِنۍ اللہ تعالیٰ بچٲیِن تِم چھا اَسہِ ضایہِ گژھان تِم 3 حصہٕ یعنی بوٚڑ جانور چھُ یِمو اوٚنمُت اور گرس منٛز کٔژ چھِ یِم 4 افراد ادٕ یِمو اوس مِثال یِمن چھِ پنُن حصہٕ اتھ منٛز چھُنہٕ حظ اتھ منٛز حصہٕ اور یُس یِمن پنُن حصہٕ چھُ سُہ چھُ قۄربٲنی یِمن وٲجب اور یہِ کینٛژھ ساتہٕ پتہٕ روزِ سُہ چھِ تِمن بنیت تِم صدقہٕ کرنا تِمن تتھ کیٛاہ کرنا وہ ان کی طرف سے وہ کر سکتے ہیں یا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں اپنی طرف سے. وہ کچھ نے ایک سوال ایڈ کیا کہ اگر بچے کا عقیقہ رہ گیا ہو تو وہ اس میں عقیقہ ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ ضروری بھی نہیں ہے پھر کیا یہ ضروری نہیں ہے سوال نشان حضرت کے معذرت خواہ ہوں کہ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ انہی افراد میں سے ہو اسی خاندان سے ہو کوئی اور بھی ان کے ساتھ حصہ لے سکتا ہے؟
ہاں لے سکتا ہے، کیوں نہیں. مسلمان جو بھی ہے جیسے بتایا آپ کو مفتی صاحب نے جی جی کہ عاقل، بالغ، مسلم، آزاد ہے نا، جی، جی، یہ جی. چیزیں آتی ہیں، جی جی اور مقیم، جی جی اس میں کوئی بھی مسلمان ہو کسی بھی جگہ کا وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے. یعنی کہ اپنی طرف سے ہم اس میں کسی کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا. ہاں اس کے حصے کی اچھا ہم یہ ادا کر قربانی کے جو 3 ایام ہیں ان میں عقیقہ بھی کر سکتے ہیں ہم. ہاں کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. جی بالکل یہ بہت اچھی بات ہے. ان کو 3 حصے اس میں رہے تو عقیقہ کرے اس میں. جی ون چھ بیاکھ مسئلہ اتت یہ سہ گو یہ مے حظ چھ 4 حصہ حظ کر مے ات. اہن حظ. ون چھ مے عقیق تہ کرن کہین کہین. تہ. ون حظ چھ مے ات مس 3 حصہ. اہن. یمن کیا کر بہ اہن. یم 3 حصہ ون چھ یم ساتن یہ چھنا اس ماز کپٹاوان اہن حظ. تم تات مز چھ یمن ات تھاون حص کہ یم 4 حصہ چھ مے الگ کڑ یم ہسا چھ کمک. قربانی ہے. اور جو باقی رہے وہ اپنی طرف سے وہ جو بھی کر سکتے. صدقہ دے دیں، صدقہ نیاز دے البتہ دیں. یہ معاملات حضرت اگر میں اپنے ذہن سے لوں کہ یہ معاملات ہیں پہلے گوشت بانٹنے کی الگ بات ہے حضرت، یہ تین حصہ بیک گراؤنڈ الگ مسئلہ. البتہ جو نیت ہم کر رہے ہیں ذبح کے ٹائم اس وقت ان 3 حصوں کا کیا کیا جائے. اترائے میں نفلی عباداتن منزن، اترائے میں صدقاتن منزن یا عقیقس منزن. یہ نیت کی بات شاید یہاں پہ یہ عرض کر رہے ہیں سجادہ مسل کی نیت ونان کہ 3 حصہ. یس جانور چھ جانورس من چھ تمس انسانس پنن حصہ وہ واجب ادا کر رہا ہے. جی جی. اتھے پٲٹھۍ بیٚکہِ سُنٛد حصہ وہ اپنی طرف سے واجب ادا کر رہا ہے. اور ییٖتیاہ تتھ جانورس منٛز اسہِ واجب حصہ ان وہ ان کی طرف سے ان کی نیت ہے. اور جو بچا کچا ہے اس میں رہ جائے گا تو اس تم کرن تاتھ منٛز عقیق کہاں ایڈ تو وہ اس میں جا سکتا ہے. یا تو میں ایک تو اگر نہیں عقیقہ بھی نہیں کر سکتے چھوڑ سکتے وہ اس میں آ جائے گا. ایڈ کر سکتا ہوں یہاں کہ تس آپ کُنہِ تھکن نا تٔمِس ماز آسہِ زیادٕ پہن تٔمِس چھُ پنُن یہِ چھُ نا جانور. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی آپ جو ہے یہ کر سکتے ہیں. تو بیکل سو عنایت اللہ لیکن بہٕ کتھ کلام یہ چھُ عادت معاف. انس نبی پاکن ہندس وچھو اچھا اکثر مت آئی یم واریاہ یم سوالات کہ اس حظ چھ کران نبی پاکن ہند نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی. اہل سنت والجماعتک مطلب یُس زن عقیدہ چھُ اتھ منٛز ہاں کر سکتے أسۍ چھِ کران أسۍ چھِ مانان. لیکن اگر مے چھِ قربانی کرٕنۍ مے چھِ گۄڈٕ پنُن واجب والُن نکھٕ. اپنے فرائض کے بعد ہاں جو اپنا واجب ہے وہ اس کو مجھے ادا کرنا ہے. اس کے بعد مجھے کس کس کے حق میں رکھنا ہے وہ ہم رکھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ. اور بیس بیاکس پتہ سوال کرمت عنایت اللہ سن سوال ایسے کہ ہم نے جانور لیا مگر پتہ لوگ اس لاسٹس پائی کہ یہ ظہور برابر کہین تیز حضرت. اور یمس اس ہوتن تم دیت اس دھوکہ یعنی کہ شاید وہ ان سے دھوکہ بھی کیا ہو یا اس کو پھر وہ جانور واپس بھی نہ لیتا ہو. تو اس صورت میں یہ کیا کر سکتا ہے؟ اکثر نا حضرت میں یہ ایڈ کر سکتا ہوں اکثر یہاں پہ جو بیچنے والے ہیں یم چھ پنن مال رٹن باپتن کبھی کبھی قسم قرآن تہ کران کہ نہ یہ 2 ورین ہند برابر یہ ورشن برابر. اس کو یہ غرض نہیں ہے کہ امس قربانی ادا گژھا نہ گژھا اس کو اپنے مال سے ہے. یہاں پہ میں ایڈ کر سکتا ہوں کہ بیچنے والے بھی یم کنن والے حضرات آسن یہ کنن وغیرہ یہ سارا دنیائی معاملات ہے. اللہ تعالیٰ سے ہر کنس جواب دنس کہ اس میں خاص کر قربانی کے معاملات میں خاص کر کرنی تو نہیں چاہیے ویسے خاص کر قربانی کے معاملات میں لوگوں سے دھوکہ نہ کریں. اور یوں غرض یہ کہ ان جانور یہ 2 سال سے کم نکلا وہاں کیا کرانی متن مسئلہ چھُ اتھ منٛز قربان کیا اس کے بعد پتہ اچھا یہ وچھو سمجھ میون سوال آ مےٚ سمجھ. وچھو مسئلہ چھُ اتھ منٛز یہ گۄڈٕ دِمہٕ بہٕ تۄہہِ اکھ مثال. قرآن شریٖف ہٮ۪کوا أسۍ پانے پٔرِتھ پانے سمجھِتھ تہٕ پانے تَمِکۍ آراب باقٕے چیٖز یِم ہٮ۪کوا أسۍ پانے سمجھِتھ؟ اَسہِ کُس چھُ تَمہِ خٲطرٕ ضروٗرت؟ اَسہِ گژھِ اُستاد آسُن. یِتھے پٲٹھۍ چھُ یُس تہِ اَسہِ کانٛہہ علم چھُ یُس تہِ اَسہِ کانٛہہ شعبہٕ تہٕ ڈپارٹمنٹ چھُ ہمیں اَسہِ چھنہٕ تَمِچ نالیج اَسہِ کیٛاہ چھُ ضروٗری؟ علماء کرامن کو رجوع پہلے اگر علم میں دیکھا جائے شریعت اسمت تو علماء کی طرف سے رجوع کرنا ہے. وہ اگر ڈپارٹمنٹ دنیائی تو اچھے تات گروپس مز گژھن یم زن سہ زانن ول چھ. اور اتھے پٲٹھۍ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ڈاکٹری حسابس مز گژھان بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ پانس پانے انجیکشن کٔرِتھ کینٛہہ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ دوا دِتھ پانس کِہیٖنۍ تو مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور سُہ وَنہِ مےٚ ہان سا ژےٚ ہسا چھِ یِتھ پٲٹھۍ کرو. اتھے پٲٹھۍ کیازِ أسۍ کیازِ کران چھِ اتھ چیٖزس منٛز سُستی. اگر جانور اسہِ خرید چھُ کرُن جانور چھُ اسہِ ہیوٚن مےٚ چھنہٕ تمہِ جانور سٕنٛز پیی کینٛہہ. جانور سُنٛد قٕسم کیاہ چھُ آسان أمۍ سٕنٛز ایج کیاہ چھِ آسان أمۍ سٕنٛدۍ دنٛد کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِوان کمہِ ؤری چھِس یِوان یہ میرے علم میں نہیں ہے تو بہٕ کمیُک محتاج چھُس اتٮ۪تھ. بہٕ چھُس تٔمۍ سُنٛد محتاج یُس امیُک ایکسپٲرٹ آسہِ یُس یِمن چیٖزن تو مجھے ضروٗری ہے اس ایکسپٲرٹ میں ادھر جانا ہے تٔمِس ونہٕ بہٕ مےٚ ؤنِو سا ہے 2 وُہُر جانور کیُتھ چھُ آسان
تیمس مز کیا گن چھ آسان تیمس مز کیا چھو آسان تو ان کے پاس جانا ہے ون چھ نہ چیز کران کی تو یہ ہماری غلطی ہے پہلے یہ غلطی ماننی پڑے گی تو یہ غلطی ہے کہ ہمیں ان کے پاس جانا پڑے گا ون چھو اگر امس دھوکہ سبب آسی تمو دیتمت ون کور امس حضرت ٹھیک مگر دھوکہ چھو نا تیمس دیتمت ام دیتنس دپنس یہ ہسا چھ ظہور ام کور قربان ام سمجھ یہ ہسا چھ ظہور تو اس کی قربانی ہو گئی لیکن اگر یہ شکس منز پیو تو ابھی 3 دن ہے شک کی گنجائش شک کی گنجائش پہ ام شبانہ دل تب نہیں ہو گئی یا سچ کام یا سچ کام تو اپنی طرف سے وسعت ہے تو دوسرا کوئی جانور لے آؤ اس کو ادا کرو جزاک اللہ اگر وسعت نہیں ہوگی تو اس کو جائز نہیں ہے اچھا ماشاءاللہ وہ کہاں سے لائے گا تو بیوشیم شبیر احمد صاحب یم گوڑ اولن شکریہ کران کہ تھی ہسا چلو یہ اخ نشست سوال جوابن ہزن اور تھی ات یعنی کہ ات پروگرامس متفق کہ یہ اخ آسانی ہند ذریعہ گرن مز بہت موبائلس پہ پن سوالات ہند جواب بوزان ون لیکھان سوال کہ عید کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے یعنی کہ عید ہند وقت کی نماز جو عید نماز یہ کم وزن شروع گھان کیا پتہ اتی لکھان کیونکہ قربانی کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ بہت سویرے نماز پڑھتے ہیں یعنی کہ اچھا یہ جلدی نا کہ بعض اوقات پوج نو ایویلیبل گھان پتہ نماز پتہ کہین تہ پوج دپان بہت یم ٹائم یعنی کہ یہ نماز ہند وقت کت پہ ہیکو یعنی کہ مختلف مساجد میں مختلف ٹائم ہوتا ہے تو اس کم وزن ہیکو یہ سٹارٹنگ امچن کرت نماز ہند کیا زوال سے پہلے زوال کے بعد اور کب سے کب تک دیکھیے زوال سے پہلے اس میں تو ہو ہی نہیں سکتی جی اب ہے طلوع فجر جی طلوع فجر یعنی زوال پتہ یم ساتھ طلوع چھو گسان اور اس کے بعد پہلے ہم کو عید نماز ادا کرنی ہے جی اب اگر ہم امسار میں یعنی شہروں میں ہیں جو ہے مصر چھ ونان شہر چھ ونان اور یمن کیا چھ کرن ان کو پہلے نماز ادا کرنی ہے طلوع فجر سے شروع ہے ابتدا اس کی طلوع فجر سے ہے لیکن سب سے پہلے نماز کی ادائیگی ہے پہلے 2 نماز اور اس کے بعد جو واجب ہے ہمارے اور اس کا خطبہ اور خطبے کے بعد جو ہے ہمیں قربانی ادا کرنی ہے اور لیکن اتت ون بیا مسئلہ وہ دیہات آسان کن جائے گام آسان یمن رخصت شریعت دیوان کہ یم ہسا کرن عید نماز برو اگر جیسے ہمارے یہاں عید نماز 8 بجے یا 9 بجے ہے تو یہ اس سے پہلے کرے تو وہ کر سکتے لیکن یم زن شہرن مز آسن بسان ان کو عید نماز کے بعد ہی ادا کرنا پڑے گا فیاض احمد صبح سوال کران کہ مے روٹ اجتماعی قربانی من اور اگر بہ ون انفرادی کرا مے نس تیز وسعت کہین تہ یعنی کہ اگر لکٹو سے لکٹو جانور تہ 9-10 ساس 12 ساس امس قیمت گھان سٹارٹنگ پرائس تو مے نس یوتہ وسعت کہین کہ بہ کیا انہا 10 ساس 15 ساس یا 20 ساس وغیرہ کم از کم 10 ساس تو ون مے بچن شوق کہ قربانی کرن مے نیو قربانی اجتماعی مز یہ ریلیکزیشن گھان کہ اس ہیکو اکی ساتھ 10 ساس 15 ساس 30 ساس کڑت کہین مگر تک ملٹیپل بائی 7 گھان کہ امس آسیا وۄنۍ پننہِ حصہٕ واتان 5 ساس یا 4 ساس مے اوس اجر یعنی کہ تیوٗتاہ وسعت کہ مے ترٛوو تتہِ حصہٕ وۄنۍ پنُن تہٕ کیاہ مے کوٚرا یہِ درست یم زن یہ سوال کرن وٲلۍ چھِ یمن ٲس نہٕ سۄ سکت تہٕ سُہ وسعت مالس منٛز کِہیٖنۍ یم ہیٚکان گھرٕ جانور أنِتھ کیازِ جانور چھِ واریاہ وٕنکیٚنس درٛوٚگۍ پیٚوان یمن منٛز اوس نہٕ سُہ کِہیٖنۍ لیکن أمۍ چھُ واریاہ اصل کوٚرمُت أمِس چھُ یہِ آپشن آمُت کہ مطلب دٮ۪ماغس منٛز ذہن آو یہِ زوٚن آو کہ بہٕ ہسا ہیٚکہٕ پننہِ حصُک کم قلیل ات رقمسٕے منٛز ادا کٔرِتھ تو اچھا کیا اس نے بہت بہترین عمل ہے اپنی طرف سے اس کا ادا ہو گیا اچھا اب یہاں پہ دوسرا سوال ہے کہ محمد فہیم صاحب کا سوال ہے حافظ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ کیا بے نمازی جانور کو ذبح کر سکتا ہے اکثر و بیشتر نماز تو ویسے ہر ایک عاقل و بالغ پر فرض ہے تو ٹارگٹ تو ہم نہیں کر سکتے تو کیا یہ بے نماز جو اکثر مرغا جہاں سے ہم لاتے ہیں وہ بھی ذبح کرتا ہے جہاں سے ہم گوشت خریدتے ہیں وہ بھی جانور کو صبح جا کے ذبح کرتا ہے تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت کہ کیا بے نمازی ہے اگر شاید انہوں نے کسی آدمی کو دیکھا ہوگا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے ادھر سے ذبح بھی کرتا ہے لوگوں کو کھلاتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے کیا اس کا ذبح کرنا درست ہے جانور کو ہاں مسلمان اگر ہے مسلمان جو بے نمازی بھی ہوگا وہ شرائط جانتا ہے ذبح کی شرائط کیا ہے مسائل کو جانتا ہے تو وہ ذبح کر سکتا ہے اس میں کوئی کباہت نہیں اس میں کوئی کباہت نہیں ہے
یعنی کہ یہ ہیکن یہ جانور ذبح کرتن نماز ہن تیل الگ مسئلہ اس کا پن عمل تم سن وہ اپنا عمل ہے اس کا تو اس میں اگر کوئی یہ ذبح کرے گا وہ ذبح ہو جائے گا. جی. تو اور دوسرا سوال ہے ہمارے پاس محمد عروف صاحب کا سوال ہے کہ ہمارے پاس 2 جانور ہیں, ایک صاحب نصاب کی طرف سے ہے اور ایک مرحوم دادا جان کی طرف سے ہے, مگر ماں کی طرف سے نہیں کی جبکہ وہ زندہ ہے, کیا دادا جان کو اس کا ثواب ملے گا؟ یعنی کہ یہ دادا جان کی طرف سے کر سکتے ہیں کہ موج تہ چھمس زندہ, موج سن طرف کوری موز تو موج چھس حیات, مگر دادا جان یس یعنی کہ سمس بڑ بب چھ یم دنیا درامت مرحوم چھ یمن چھ وۄنۍ ضروری گۄڈٕ مٲلِس پتہٕ ماجہِ ہِنٛدۍ نَے کَرُن کِنہٕ مٲلسٕے پٮ۪ٹھ اوس ضروری تَمہِ پتہٕ ہٮ۪کن یِم کٲنٛسہِ مرحوم سٕنٛدۍ ناوِ تہِ کٔرِتھ حظ؟ اول پریفرنس یُس زن پرایورٹی چھُ سُہ چھُ یِم زن زندہ آسن اِہنٛدِ طرفہٕ چھُ وٲجب ادا کرُن اور اس کے بعد جو مطلب مرحومین چھِ یا کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ ناے کرو اس کے بعد وہ آتا ہے. اب جب انہوں نے کیا تو وہ تو ہو گیا, انہوں نے اس کے نام پر نہیں کیا, دادا جان کے نام پر کیا, وہ تو اب اس کے ثواب میں چلا گا. اب اگر جس کو کرنا ہے تو بہتر یہ ہے, سب سے پہلے افضل یہی ہے کہ جو زندہ ہے ان کی طرف سے. اب میں یہاں پہ ایک سوال ایڈ کرتا ہوں کہ ابھی جو ہے قربانی کرنے کا ابھی ایک تقریباً کچھ دن ہے باقی ہے ہمارے پاس, تو اکثر و بیشتر ابھی جو ہمارے پاس سوال آ رہے ہیں نا کہ یہ حضرت کی گئے ہوئے سوال نہیں, یہ ہونے والے ہیں. اچھا یہ ہونے والے ہیں اکثر ہمارے پاس سوالات کہ جانور ذبح ہو گیا, یہ ہو گیا نہیں ہے, ہونے والے ان فیوچر ہونے والا ہے سوال. اب یہن یہ سوال کہ تیل چھا پتہ مٲلِس پتہ آسہِ ماجہِ ہِنٛدٕے قۄربٲنی تھاوٕنۍ کِنہٕ مٲلِس تھوٚو اَسہِ پتہٕ ہٮ۪کو مرحوٗم دِتھ؟ تُہُنٛد مُدلل جواب چھُ حضرت کہ یہ جو زندہ ہے پہلے ان کی ترجیح دیں, اس کے بعد مرحومین کے نام سے یہ کر سکتے ہیں. اور بیچ بیاکھ عرفات احمد کا سوال کہ اگر ایک جانور لیا جب قربانی کرنے گئے تو وہ مرا ہوا پایا, اب کیا کریں؟ اور پروگرامس خاطر کران سٹھا شکریہ. یہ سُے صورت یُس زن اَسہِ بار بار ووٚن اوتانۍ اوس پیش کوٚر حظ. اتھ دیُت نا اَسہِ برونٛہہ جواب. جاوید صٲب عرفات صٲبس چھُ یِوان یہِ گُزٲرِش حظ کرنہٕ کہِ تُہۍ گٔژھِو پروگرام ییٚلہِ اِنشاء اللہ اختتامس پٮ۪ٹھ گژھِ, یورٕ چھِ واریاہ سوالات اَسہِ نِش واتان کہِ یہِ چھُ اَسہِ سوالس اوس جواب دیُتمُت کہِ جانور ییٚلہِ مرِ یا قۄربانی برونٛہہ اگر جانور موٗد یا أمِس منٛز درٛاو کانٛہہ نۄقص یا امیُک سوالُک چھُ جواب حظ آمُت تۄہہِ پیش کرنہٕ حظ, تہٕ تُہۍ ہیٚکِو یہِ پتہٕ لاسٹس پٮ۪ٹھ تہِ وٕچھِتھ نوٚو اگر تۄہہِ نِش کانٛہہ سوال چھُ اتھ رِلیٹڈ قۄربٲنی مسایل رِلیٹڈ تُہۍ ہیٚکِو سُہ حظ پیش کٔرِتھ حظ. یِمن پزِ یی کرُن کہِ مطلب اگر یِمن سُہ جانور چھُ موٗدمُت یِمن پزِ نوٚو جانور, اگر یِمن آسہِ نہٕ تِژھ ہٮ۪کتھ تیُتھ وُسعت آسہِ نہٕ کِہینۍ تہٕ تیٚلہِ ضروٗرت تہِ چھُنہٕ کِہینۍ تہِ حظ. بیٚیہِ چھِ محمد عامر صٲب ہمنامی سوال کران حظ کہ یوم عرفہ کی فضیلت, تو فضیلت تو الحمدللہ پھر تو یہ سارا پروگرام نشست جو ہے حافظ صاحب ترو نا ات پہ روشنی پہ ڈال چکے ہیں کہ ان عشرہ جو ہے ذی الحج کی فضیلت اور قربانی کے مسائل یا قربانی کے جانور کی, یہ سب ہم نے جو ہے اسٹارٹنگ میں جو اس کا بیان پورا کر چکے ہیں ہم. اور الحمدللہ اب اور اس کا ایک سوال یہاں پہ ایڈ ہو رہا ہے محمد عامر صاحب کا کہ اس دن روزہ رکھے تو صحیح ہے, یعنی کہ ایک تو ہے جائز ناجائز, صحیح چھا امہ دۄہ عرفُک دۄہ روز در روزُن کِنہٕ کہین تھی, یہ ایک سوال ایڈ کر سکتے ہیں ہم. اور باقی جو آپ کا سوال ہے فضیلت کے بارے میں وہ ہم پیش کر چکے ہیں پہلے, اور پروگرام کی ڈسکرپشن میں یہی لکھا تھا عشرہ ذی الحج. اور مفتی صاحب آپ اس کا ان کا جو ہے سوال کا جواب عنایت فرمائیں. بہتر چھُ یی کہ مطلب یم زن یتھ منٛز یمن ایامن منٛز أسۍ روزٕ تھاوان ییٚمِچ تاکیٖد تہِ چھِ واریاہ فضیلت تہِ چھِ واریاہ ثوابن مطلب چھِ أسۍ مطلب امیدوار گژھان. تو اس دن رکھے عرفے کے دن روزہ رکھے بہترین عمل اور افضل عمل ہے ماشاء اللہ. اور بیٚیہِ سے فاروق احمد صٲب سوال کران کہ اگر جانور 2 سال کم ہے, اگر یہ آسہِ اکھ دۄہ چھُ جانورس کم تو کیا اس جانور کی قربانی ہوگی جبکہ وہ فربا ہے, دکھنے میں ٹھیک ٹھاک ہے, یہ مطلب وچھنس مز باسان اصل, اور مگر 2 ؤرین مز اکھ دۄہ کم حظ. ماشاء اللہ ایسے بھی بڑے یہاں پہ ہمارے پاس لوگ موجود ہے کہ اس برابر جانور اگر یہ بچہ جوان مثلاً گٲو یہ تھاوان ڈیٹ لکھت یہ کس ڈیٹ سے ہوا, یہ کر گژھِ 2 وُہر تمہ پتہ جانور سٕنٛز قربانی کران. تو اس میں ایک دن کم ہے مگر دکھنے میں فربا ہے, تو کیا قربانی اس جانور کی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس میں جو ہے دمبا جو مطلب ونان تمس کٹھ ونان چھنا یم زن مے کوٚر اوتانۍ تہِ یی مطلب کوٚر مےٚ عرض مےٚ دوٚپ یُس زن وُہُر آسہِ جانور ییٚمِس زن 1 ؤری ضوٚرتھ چھُ آسان تتھ منٛز یم جانور چھِ یِوان, اگر تمن منٛز کمی آسہِ ایجہِ منٛز اور مگر تم آسن فربا تو جائز ہے
ان کو ادا کر سکے لیکن وۄنۍ یِم زن اتھ منٛز قید چھِ یِم زن 2 وُہٕرۍ چھِ تتھ منٛز کہِ کُس چھُ یِوان گاے چھِ یِوان بیل چھِ یِوان کیٛاہ چھِ اتھ وَنان بھینس چھِ یِوان تو 2 ؤری بۄن ہم تو نہیں کر سکتے اس کی قید ہے کہ 2 سال مکمل ہونی چاہیے. ایڈ آن کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ کہ اگر أمس 1 دۄہ چھُ کم کہ بیت بھی معاف حضرت کی گۄڈنِکہِ دۄہ ہیٚکہِ نہٕ یہِ تیٚلہِ کٔرِتھ گۄڈنِچ عیٖذ دۄہ کِہیٖنۍ یہِ ہیٚکہِ تیٚلہِ دوٚیمہِ عیٖذ دۄہ کٔرِتھ حظ اگر دوٚیمہِ عیٖذ دۄہ أمِس 2 ؤری چھِ مُکمل گژھان یا دوٚیمہِ عیٖذ دۄہ گژھنَس کِنہٕ ترٛیٚیِمہِ عیٖذ دۄہ ہیٚکہِ مُکمل کٔرِتھ جزاک اللہ خیر. جی تو ییٚتٮ۪ن چھُ پتہٕ حظ بیٛاکھ یِوان یہِ سوال حظ پلوامہ کا لڑکا پونچھ میں پڑھ رہا ہے کہ آج کیا قربانی اچھا قربانی کا جانور لے سکتے ہیں کچھ کینٛہہ دۄہ روٗدۍ قۄربٲنی ہٕنٛزن کہ مفتی صٲبن یِہُنٛد سوال چھُ یہِ کہ کینٛہہ دۄہ حظ روٗدۍ قۄربٲنی وۄنۍ تہٕ أسۍ ہٮ۪کوا وٕنکٮ۪س جانور نِتھ قۄربٲنی باپتھ قربانی سے پہلے وقت میں جب بھی لیں گے تو ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ترٛیٚیمہِ عیٖذ تام چھُ لیکن بہترین عمل چھُ اس کو گھر میں رکھے اور تٔمۍ سُنٛد خیال تھاوان سُہ گژھِ ٹوٹھ جبان تٔمۍ سُنٛد گژھِ مطلب اکھ خوش کہ یِم تمام چیز گژھن روزٕنۍ وہ بہترین عمل ہے لیکن قربانی سے پہلے اس نے ان دنوں میں لیا ہے یا انہی دنوں میں جو جن دنوں میں ہمیں قربانی کرنی تبھی صاحب مال بن گیا 3 دنوں میں تبھی لے سکتا ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے ادا کر سکتا ہے. تو ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 10 بجے یتن کہ اَسہِ وٕنکٮ۪س 10-15 منٹن ایکسٹرا تہندس خدمتس مزن پیش کر اور بہٕ چھُس تمام دعوت منہاج الاسلام کے آفیشیل پیج سے جو جڑے ہیں یم اَسہِ NA الیکٹرانکس پیجس پہ جڑت چھِ اور بیٚیہِ چھِ اکھ یِمن اکھ سوال چھُ لاسٹُک اَسہِ نِنہٕ باپتن اور امہِ پتہٕ چھِ أسۍ معذرت خواہ کیازِ کہ وقت چھُ واریاہ قلیل اَسہِ نِش اور یِمن حضراتن تہِ چھُ تشریف نیُن کیونکہ یہ درٛاو واریاہ یہ پروگرام زیٹھو حظ کہ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ بیٚیہِ تہِ اَکہِ لٹہِ کہ انشاءاللہ تُہۍ کٔرِو NA الیکٹرانکس پیج لایو سُہ کٔرِو فالو دعوت منہاج الاسلام پیج کٔرِو لایک اینڈ فالو کیازِ کہ یِم تہِ سٲنۍ نٔے پروگرامز آسن تۄہہِ واتہِ تۄہہِ نِش تَمِچ لِنک تۄہہِ واتہِ تَمِچ اکھ نوٹِفِکیشن کیازِ کہ تۄہہِ یۄس نوٹِفِکیشن واتہِ تۄہہِ لگہِ پاے کہ نہ کتٮ۪ن یہ منہاج الاسلام کے آفسہٕ پٮ۪ٹھ منہاج الاسلام کے سٹوڈیو پٮ۪ٹھ NA الیکٹرانک سٹوڈیو پٮ۪ٹھ سُہ پروگرام اور الحمدللہ تعالیٰ عز وجل دینی پروگرامز چھِ أسۍ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ حتی الامکان کوٗشِش کران کہ تۄہہِ لُکن تام گٔژھ تاکہ تۄہہِ یی اصل پٲٹھۍ قال اللہ وقال رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھن اور بیٚیہِ یِم تہِ اَسہِ سٲری ناظریٖن آسان وٕچھان بہٕ پاوٕ تۄہہِ یاد کہ دعوت منہاج الاسلام چھِ اَسہِ یِمے درس دِوان اور کہ یِہوے چھِ أسۍ درس ہیٚچھناوان تہِ یِم اَسہِ دارالعلوم چھِ چلان دارالعلوم نظامیہ نقش بندیہ فقیر گجری ہارون اور دارالعلوم شاہ جیلان تیلبل وانگنڈا یتھ منٛز زیر تعلیٖم بچہِ چھِ وٕنکٮ۪س اَسہِ حفظ و ناظری کٮ۪ن یِم کلاسز دِوان یِم الحمدللہ حفظ و ناظرہ چھِ کران حظ اور بہٕ چھُس تمام ناظرینن یہ دِوان کہ آپ آئیے وزٹ کریں الحمدللہ ہیڈ آفس پہ آ جائیے دعوت منہاج الاسلام کے ہیڈ آفس پہ آ جائیے اداروں پہ آ جائیے نظر ماریے اور الحمدللہ تعالیٰ عز وجل ہم جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں بس آپ لوگوں کی سہولت کے لیے فراہم کر رہے ہیں. اور بہٕ وَنہٕ تۄہہِ لاسٹ حضرت اکھ عرض کر بہٕ نصر اللہ پورا بڑگام سے سوال ہے کہ جانوروں کے کن چیزوں پر کھانے میں کراہت ہے. یہ اصل سوال اکھ چھُ یہِ کہ اکثر و بیشتر أسۍ ییٚلہِ جانور چھُ آسان وٕنہِ ذِبح گژھنٕے پُجہِ چھُ آسان شراکھ سُہ چھُ آسان مازَس والنَے کہ اَتھ منٛز چھِ نِوان أڑہن ہٕنٛز پیٖسن تُلِتھ سُہ چھُ دَپان یہِ حظ چھُ اَسہِ تَلُن یہِ حظ چھُ جلدی مگر حقیقت ہے صحیح ہے درست ہے گناہ نہیں ہے اللہ بچائے مگر اس میں حضرت کن چیزوں سے پرہیز کرنی ہے جو کھانا حرام ہے یعنی کہ جانور کے اندر اگر ذبح کیا ان اتھ منٛز کۭتیاہ تِم چیٖزز چھِ یِمن منٛز کراہت چھِ چاہے سُہ وۄنۍ مکروٗہ چھا گژھان مکروٗہ تحریمی چھا گژھان یا بالکل حرام چھُ گژھان حظ. وٕچھو جانورس اندر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چھُ سون معموٗل روٗدمُت یُس جانور چھُ آسان اور یہِ بچپن پٮ۪ٹھے چھُ اَسہِ گرن منٛز تہِ یہِ معموٗل روٗدمُت جانورس یِم تہِ حصہٕ چھِ آسان یِم زنہٕ غلیظ بانن اندر نہ چھِ آسان یعنی تِم چھِنہٕ تٔمِس غلیظ بانس سۭتۍ ٹچ کٔرِتھ آسان یِم تہِ غلیظن اتھ منٛز چھِنہ تٔمِس آسان ٹچ کٔرِتھ ان سے پرہیز کیا جاتا ہے لیکن یُس زن باقٕے چھُ اس سے پرہیز نہیں کر وۄنۍ چھُ اتھ منٛز دیکھے اکھ مسلہٕ چھُ اتھ منٛز یہِ OJD کا سُہ چھُ مسلہٕ بیاکھ چھُ اتھ منٛز کلیجی کا سُہ چھُ مسلہٕ لیکن کلیجی یُس زن چھُنہ آسان تتھ کیاہ چھِ أسۍ ونان یُس زن حٲضری چھِ تھاوان یُس کرٛیٚہنہٕ ماز چھُ آسان لیکن حضوٗرن ہُنٛد چھُ عمل روٗدمُت تِم ٲسۍ گۄڈٕنیتھ مطلب
یم ساتن تم جانور ٲسۍ نا ذبح کران تمہِ پتہٕ ٲسۍ تِم گۄڈٕنیتھٕے تناوُل تمی منٛز کران یُس زن کرٛٮ۪ہن ماز جانور یہِ چھُ اصل معموٗل یہِ چھُ کٔشیٖرِ منٛز تہِ یہِ حاضری حساب بہت اچھا ہے کہ مطلب سنت کے مطابق ہے تمی سۭتۍ گژھِ تناوُل کرُن باقٕے یِم تہِ زن غلیظ بانن منٛز تِم چیٖز چھِ آسان تو ان سے پرہیز کیا جائے. اب ایک میں اس میں سوال ایڈ کر سکتا ہوں حضرت معذرت خواہ ہوں کہ اکثر و بیشتر یہ چون اوج ڈی حضرت اوج ڈی اکثر کشمیر میں وہ کوئی گھر نہیں الا ماشاء اللہ کوئی گھر نہیں جہاں پہ یہ اوج ڈی کا یہ جو ہے کہ کھانے کے ساتھ تناول نہ کیا اس کے اکثر جو ہے کہ وازوان میں بھی بنائی جاتی ہے. تو میں آپ حضرات کو یہ ابھی ہمارے ساتھ حافظ عبد المجید مدنی صاحب بھی جڑے ہیں ناظم تعلیمات دعوت مناظم مختار احمد شاہ ثقافی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو ان کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں کیا یہ ڈیمبینی کھینچا درست اور اگر کھینچتی یہ کت حدس تام سے درست لُکن منٛز چھُ یہِ واریاہ مشہوٗر یہِ چیٖز صحیح اور یہِ چھُ امہِ بغٲر چھُنہٕ مےٚ باسان کانٛہہ وازوان چھُ گژھان مطلب کھڑا نہ چھُ سٹاٹِنگٕے تمِچ گژھان گۄڈٕنیتھ چھُ یہِ چیٖز گویا اتھ چیٖزس چھُ وٕنکیٚنس تیُتھ درجہٕ آمُت دِنہٕ کہِ یہِ ہسا چھُ اکھ بہتریٖن چیٖزا یہِ ہسا چھُ حلال چیٖزا مگر شریعتی حسابس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان چھُ اتھ چھِ گرفت چھُ کراہت چھِ لیکن وۄنۍ چھِ یہِ وٕچھُن یہِ کُس کراہت چھِ اکھ گٔے کراہت یُس زن تحریمی واجِنۍ آسہِ یہِ چھُ سخت مطلب تتھ چھُ بچُن ضروٗری بیاکھ گٔے کراہت یتھ زن ناپسند آو کرنہٕ وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ کھیوٚو وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ استعمال کوٚر تٔمِس ہٮ۪کو نہٕ تتھ منٛز ؤنِتھ کہ ژےٚ ہسا کھیوٚوُتھ حرام ژےٚ ہسا کھیوٚوُتھ کھا سکتا ہے اس میں کوئی کباہت نہیں ہے کٕہۭنۍ تہِ غلط کتھ چھِ لیکن شریعت کے روح سے مطلب جیسے علماء کرام نے اس پر بحث کی ہے بڑی بڑی بحث ہے اس میں تو یہ چھو مکروہ تنزیہی یعنی کراہت ناپسند اس کو نہیں کھایا جاتا ہے اور علماء کرامن منٛز چھِ بالکل چھِنہٕ علماء یِم زن علماء اہل سنت چھِ مستند عالم چھِ آسان تِم چھِنہٕ یہِ تناول کران کِہیٖنۍ کیازِ یہِ چھُ ہُتھ غلیظ بانسٕے منٛز آسان اور یُس تٔتھۍ سۭتۍ ٹچ کران چھِنہٕ کران وۄنۍ چھُ کٔشیٖرِ منٛز یہِ معموٗل روٗدمُت یہِ چھُ عام روٗدمُت وۄنۍ چھِ اتھ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ڈنڈٕ تہِ تُلِتھ یا باقٕے چیٖز تہِ کرو نہٕ زبردستی لُکن کِہیٖنۍ لیکن اپنی طرف سے کہنا چاہیے کہ کراہت ہے بھائی بچنا چاہیے فتوا بھی اتنا درست نہیں ہے تقوا ہے ہاں تقوا اس میں ہماری یہ گزارش رہے گی کہ ہمارے علاقے میں خاص کر جموں تک اور راجوری میں اس کو اوجڑی کو بالکل نہیں ڈالا جاتا ہے چاہے وہ نیاز ہو چاہے وہ قربانی ہو یا اس کے علاوہ بھی جب بھی کھایا جاتا ہے اس کو ہم اس میں نہیں ڈالتے کچھ بھی استعمال کرتے ہیں تو ہماری گزارش التماس یہ جو مفتی صاحب نے فرمایا ہے ان کی تائید کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ تقویٰ جب آپ کریں گے اس میں نمازی اچھے لوگ سادات آتے ہیں سارے تو اس سے بچنے چاہیے ہاں بچے ہیں تو زیادہ بہتر ہے تقویٰ اسی میں ہے بہتر یہ یعنی کہ ایک میں ایڈ کرتا ہوں وہ شاید اس میں ٹیسٹیز جو ہوتے ہیں اس میں خائی اس میں یوان سے جانور سے زیادہ آسان جو میل کی ہوتی ہے خائی یہ چیز انڈرسٹینڈ گژھان اچھا اچھا البتہ یہ بھی یہ کہ مکروہ حرام ہے کھانا ہاں اچھا گدود ما چھو تُہۍ وَنان ہاں گدود کے ساتھ اور ٹیسٹیز اچھا ٹیسٹیز ہاں وہ حرام ہے وہ حرام ہے بالکل حرام ہاں نہیں کھا سکتے البتہ بیچنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ نہ بیچا کریں اس کو کیونکہ حرام چیز بیچنا بھی یہ بہت جو ہے غلط بات ہے کہ اب کسی نے کھایا تو اس کی دلیل نہیں بن سکتی نا اب کسی نے کھا لیا تو کانشیس کھو تو وہ ہمارے لیے کوئی مدلل دلیل نہیں ہے اچھا بیچ ونان یم لاسٹ رہی چھ پننی اک شفیق اسے مجلس شورا دعوت بناو شفیق بٹ صاحب اچھا شکیب صاحب ہاں یم چھ لکھان کہ شوش ہسا چھ یوان پھلاونا قربانی بدل دیو کٲنٛسہِ غریبس تٔمِس کٔرِو معاون اچھا تو میں اس کو اب یہ سمجھانے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ کافی لوگوں کا یہ گمان رہتا ہے حضرت کہ قربانی چھس گوڑ ضروری کہ گوڑ ہمسائے بچاؤ ایسا سوال آتا ہے یہاں پہ قربانی ضروری ہے کہ ہمسائے بھوکا ہے کہ اس کو پہلے کھلا کھلائے تو یہ مسئلہ ہے کہ قربانی چھس ضروری شادی اس کے پاس مال نہیں میرے پاس بھی ظاہری سوال ایک آیا کہ گوڑ کرے انسان قربانی کی غریب سے کسی کور ویل ناک تو یہ اس کی نا تھوڑی سی آپ تھوڑی مختصر وضاحت فرمائیں کہ کیا یہ قربانی کا مسائل اس کی لڑکی کی شادی سے جڑا ہے یا اس کے ہمسائے تک جڑا ہے یہ الگ سیپریٹ ایک مسئلہ ہے دیکھیے عبادت میں جو بھی ہمیں ادا کرنے ہیں جو بھی مطلب رکن ہے یا جو بھی ہم پر فرض ہو واجب ہو سنت ہو تو ہم کس وجہ سے کسی کے کلام سے کیا ہم فرض کو بالائے طاق رکھیں گے
کیا ہم واجب کو وہ درجہ نہیں دیں گے؟ کیا ہم اپنی طرف سے کلام کریں گے کہ نسا مے سا چھُ اتیٚتھ باسان یم نش تو کیا شریعتن چھُنا اسہِ تمِچ رہنمائی کٔرمٕژ؟ صحیح بات ہے. اگر واجب چھُ اسہِ شریعتن تھومُت تیٚلہِ وَنہِ شریعتٕے اسہِ یہ واجب ہسا کر تیل مگر گۄڈٕ وٕچھزیو تُہۍ محلس منٛز چھو تۄہہِ ہمساے تو وہاں پر ایسا کچھ نہیں ملتا ہے. لیکن یُس یہِ شور چھُ یہِ چھُ وٕنکیٚنس اکھ گرم ماحول لیکن ان کی طرف سے کوئی بالکل بھی نہیں اس کی شریعت میں کوئی جگہ نہیں ہے. کوئی بھی فرض ہے واجب ہے ان کو ادا کرنا ہی کرنا ہے. تو کل آج یہ بتائیں گے کہ ہاں قربانی ہسا تو ہو سکے پگہ ونن ہے مسجد کت خاطر چھ بناوٕنۍ کل کت ونن باقی چیز ہُہ کت خاطر چھ یہ تو پھر کیا ہم عبادت سے نکل جائیں گے؟ تو ایسی کوئی نہیں ہے. عبادت ہے اپنی جگہ ہے اس کو ادا کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ تھین سان علماء کرامن سلامت خصوصاً یمو یتھ محفل مز اس سۭتۍ ساتھ دِتن تلاوت پٮ۪ٹھ وٕنیُک تامتن حافظ عبدالمجید مدنی صٲب یم پُنچ پٮ۪ٹھ یمو تشریف سٲنِس سٹوڈیوس منٛز اور ناظم تعلیمات دعوت منہاج الاسلام مولانا مختار شاہ ثقافی صٲب اور بیٚیہِ ناچیز تۄہہِ سۭتۍ اور خاص کران یُس اَسہِ سورُے کرٛیڈِٹ گوٚژھ یِم اَسہِ بِہایِنٛڈ دِ سیٖن چھِ اَسہِ آسان بِہایِنٛڈ دِ کیمرا سُہ چھُ این اے الیکٹرانکس ٹیٖم یَتھ منٛز وۄنۍ ناو اگر نِم تہٕ شاید غالباً پتہٕ ما کرنم تنقیٖد اور بہٕ وَنہٕ صرف یہِ کہِ این اے الیکٹرانکس ٹیٖم یُس چھُ یہِ چھُ بِہایِنٛڈ دا کیمرا أسۍ یِم فیسز یِم أسۍ کیمراز برونٛہہ کَنہِ چھِ مگر اس کیمرا کے پیچھے بڑی محنت ہے بڑی تقدو ہے بڑا کچھ اس پہ دشواری ہے بس آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہے. آپ لوگوں تک ہم سہولیات پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک بڑی آسانی سے دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچ جائے. اور آپ سے بڑی التماس ہے کہ آپ لوگ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنی دعاؤں خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. علماء اہل سنت کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی علم و عمل میں برکت عطا فرمائے ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور انشاءاللہ آج کے سامنے اور ہفتہ وار ہفتہ یا کچھ دنوں کے بعد اور بھی مسائل جو آپ کے ہوں گے ان کے ہم انشاءاللہ اچھے سے حل نکالیں گے. آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات آپ کو ہم فراہم کریں گے. جی حضرت میں ایڈ کروں کہ جن لوگوں کو جنہوں نے ہمیں سنا ہے جنہوں نے سمجھا ہے اگر سمجھنے میں کوئی مس کانسیپشن ہوئی یا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی انہوں نے اچھی طرح نہ سمجھا یا ہم جو بتانے جا رہے تھے وہ کلام ہم نے نہ کیا تو پرسنلی ہم سے کانٹیکٹ کرے یا الیکٹرانک جو ہمارے میڈیا پرسن ہے ان کے ساتھ بات کر کے ہمارے تک وہ بات پہنچائے تو ہم بہت ہی اور ایک چیز ایڈ آن کرتے ہیں جو ہم نے یہاں پہ جوابات آپ کو فراہم کیے ہیں ان کو آپ جو ہے 100% نہ لیں. البتہ اپنے جب سوال سمجھ نہ آ جائے یا جواب اس کا سمجھ نہ آ جائے اپنی طرف سے بھی کہ علماء کرام سے آپ رجوع کر سکتے ہیں یا ہمارا نمبر ہے آپ اس پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تھین سٲرسٕے اَسہِ یتھ ٹیٖمس سلامت دعوت منہاج الاسلام سلامت یِم اَسہِ یِم علماء کرام چھِ بہٕ کرٕ حٲفظ صٲبس سۭتۍ دعا کرن یِم دعا تہٕ بس دعا خٲطرٕ چھِ بیمار چھِ خصوصاً این اے الیکٹرانکس ٹیمُک اکھ ممبر حظ بیمار حظ تٔمِس اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وصلنا الى مقاصدنا وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. آمین. یا اللہ امت مسلمہ کی دستگیری فرما. آمین. وعلیکم جتنے بھی سائل یہاں پر ہمارے سننے والے دیکھنے والے مولا سب کو سلامت عطا فرما. آمین. قرض مرض آفت مصیبت بیماری سے محفوظ فرما. آمین. یا اللہ پاک مصائب و علام سے نجات عطا فرما. آمین. رحم و کرم سے مالا مال فرما. آمین. امت مسلمہ پر رحم فرما. بالخصوص یا اللہ پاک وادی کشمیر کے تمام مسلمانوں کو حادثات آفات بلیات امراض اسقام سے نجات عطا فرما. آمین. دائمی شفا و صحت و سلامت عطا فرما. آمین. سب کے گھروں کے اندر سکون آرام عطا فرما. آمین. جتنے بھی اللہ پاک سائے یہاں پر تیرے بارگاہ میں اللہ سوال کے لیے کہتے ہیں ان کا نام تو جاننے والا علیم و خبیر ہے مولا. بے شک. سب سائلین جتنے بھی خواتین بوڑھے بچے جوان گھروں میں اسپتالوں میں سفر و حضر کے اندر ہیں آمین. جو بھی حاجتیں لے کر کے اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد و ازواج و اہل بیت کے صدقے میں اللہ سب کی تو